اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اچھا جی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو ہمارا اس میں مقدمہ ہے، تو میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی، دوبارہ سے بات ریپیٹ مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اے عیسیٰ، میں آپ کی توفی کروں گا، آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیا نمبر 55 میں وعدہ تھا۔ اب آپ سب لوگوں نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، بلکہ یہ آیت جب آپ کے دشمنوں نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا تو وہاں پہ یہ وعدہ اللہ نے آپ کو دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس وعدے کی تکمیل کہاں پہ ہے؟ یہ ہے میری دلیل نمبر 1، جس کو میں نے کہا کہ قطعی الدلالہ، میں انشاءاللہ آپ کو دلیل پیش کروں گا۔ تو اس وعدے، اب پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل کہاں پہ قرآن نے بیان کی ہے؟ وہ قرآن کریم نے بیان کی ہے جناب سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 کے اندر۔ 157 سے مضمون شروع ہوا، لیکن جو ایگزیکٹ وہ بات ہے وہ 158 میں ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ 157 میں بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو صلیب دی گئی۔ پھر سوال پیدا ہوا، کیا ہوا؟ اللہ نے پہلے یہاں پہ اس بات کو کلیئر کیا کہ جو دعویٰ ان کے دشمن کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو صلیب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اینڈ کیا وما قتلوہ یقینا، کہ ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا، اور پورے قرآن میں لفظ یقینا صرف یہاں پہ آیا ہے۔ اب سوال ہے کہ پھر کیا ہوا؟ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جی۔ بسم اللہ کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ابھی اپنا ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ اچھا، بہرحال دیکھیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، ایک تو آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اپنا، وہ اگر آپ اس پر ہی غور کریں کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آگے پیش کر دیا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا ترجمہ پیش کر کے آپ نے کہا ہے جی یہ میرا دعویٰ ہے اور میں قرآن میں لکھا دکھا دوں۔ بھئی، موضوع ہے حیات مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی، جسم سمیت زندہ، ایک روحانی طور پر جیسے شہید زندہ ہوتے ہیں ویسے نہیں، جسم سمیت جسمانی طور پر زندہ، آسمان پر اٹھائے جانے، آسمان پر پچھلے 2000 سال سے زندہ ہونے، وہ ہم ایک مطلب کہ رف آئیڈیا دے رہے ہیں کہ 2000 سال سے زندہ ہونے، اور اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات ہے۔ باقی جو اوپر جا کر وہ وہاں کیا ہے اور جو مطلب انہوں نے آنا ہے یا اس کے بارے میں کیا ہے، اس پر نزول پر ہم بات نہیں کر رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی نہ مرنے کی دلیل آپ نے دینی ہے۔ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں، ہم ان آیات کو مانتے ہیں، لیکن اس سے جو آپ مراد لے رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ وہ مراد آپ نے یہ ثابت کرنی ہے کہ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر، یعنی کہ جسمانی طور پر اٹھائے گئے تھے۔ وہ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا، اس آیت میں جو لکھا ہے ہم احمدی مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی آیات مسیح موعود علیہ السلام نے لکھ کر سارا ان کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ ان سے ہماری کیا مراد ہے۔ آپ نے کہا جی میں ایسی دلیل پیش کروں گا جو کبھی آپ نے سنی نہ ہو، کمال ہو گیا۔ یہ میں چھوٹا سا ننھا مونا مجاہد تھا، چھوٹا سا میں بچہ تھا جب میں نے یہ دلیل سنی تھی، اور اس کا جو رد ہے وہ میں نے پڑھا تھا۔ تو پتہ نہیں کہاں سے آپ دلیل آپ کہہ رہے ہیں جی میں نئی دلیل آج پیش کروں گا۔ میں نے کہا شاید پتہ نہیں کوئی مطلب ہم سے کوئی اوجل رہ گئی ہے چیز جو آپ پیش کریں گے، اور یہ تو اتنی مشہور بات ہے، یہ تو بچے کو پتا ہے کہ آپ یہ چیز پیش کرتے ہیں، اور اس کا کروڑوں دفعہ جواب دیا جا چکا ہے۔ تو پیارے بھائی، اس پر آپ مزید وضاحت کر رہے ہیں، پھر میں اپنی ٹرم میں بات کروں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک تو آپ نے یہ سوال کیا ہے مجھ سے، آپ نے کہا ہے یہ کہ جو ہے نا یہ جو دلیل میں نے پیش کی ہے، ذرا سنیے گا توجہ سے بات کو۔ اس دلیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا، اچھا ایک تو آپ نے کہا جی کہ جو میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو میں نے جو ہے نا وہی جو ہے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ یہی تو ہمارے عقیدے کا حسن ہے الحمدللہ، کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن کی آیت سے بعین ہی ثابت ہے۔ اچھا، اب اس آیت پہ آپ نے اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ اس آیت سے وہ مراد نہیں لیتے، یعنی آپ نے کہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہہ کہ اللہ نے جو دو باتوں کی نفی کی اور ایک بات کا اس بات کیا کہ بر رفع اللہ الیہ۔ اچھا، ایک آپ کا سوال تھا کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام، بھائی جس عیسیٰ علیہ، پہلی بات ہے کہ آیت کا جو آغاز ہوتا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اللہ نے بتایا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بتائیں کہ عیسیٰ المسیح
रसूल अल्लाह, उसका इतलाक क्या सिर्फ उनके जो मुकम्मल ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनका जिस्म और उनकी रूह, उन दोनों पर उसका इतलाक होता है। तो बल रफ़ाहुल्लाहु, ये हु की जो ज़मीर है ये उसी ईसा की तरफ लौट रही है जिनको वो लोग कत्ल करना चाह रहे थे और सलीब देना चाह रहे थे। तो लिहाजा ये उसी ईसा की बात है जिसके बारे में क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने रफा की बात पेश की है ना, ये मैंने इसलिए पेश किया जनाब यहाँ पे कि आपने ये मुझे बताना है कि आपने चूंकि एक बात की है कि आयत आप भी मानते हैं लेकिन आपकी मुराद वो नहीं है, तो आपने मुझे बताना है कि आपकी मुराद क्या है, आपका इस पे एतराज क्या है, ताकि उसको हल किया जाए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। और यार ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ रिक्वेस्ट पा के बैठे हो, बार बार ਉਹਦਾ मैसेज ਹੁੰਦਾ है ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦੀ। ये रिक्वेस्टें ना करो यार, यहाँ किसी को ले नहीं रहे, आप सब समझदार लोग हो, तो क्यों रिक्वेस्टें बार बार डालते हो? ऊपर मैसेज आता है जी रिक्वेस्ट आई है, तो छोड़ दो उसकी जान, रिक्वेस्टें सारी रिट्रीव करो और आराम से बैठकर बात सुनो, तो वजह उधर हो जाती है। अच्छा, मैं अभी टाइम स्टार्ट करता हूँ जी। अच्छा, आपने अभी बात की है कि आपका हुस्न ये है आपके अकीदे का कि आप कुरान की आयत को मानते हैं। ओ भाई, कुरान की आयत को तो हम भी मानते हैं। जो दावा है ना, वो जो मौजू है वो है हयाते मसीह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए लेकिन कभी भी फौत नहीं हुए। यहाँ दो बातें जो की जाती हैं, अगर मैं इसको कुरान करीम से निकाल कर लोगों को दिखाऊं ताकि लोग आसानी से बात को समझें कि वहां बात हो क्या रही है, तो ये जो दो रेफरेंसेस आपने पेश किए हैं ना, मैं चाहता हूं यहाँ लोगों के सामने हम लगाएं और इसके बारे में हम जो है ना वो बात को वाजे करें। ये रेफरेंस एक है मा कतलूहु मा सलबूहु, ठीक है। ये आपने कहा जी आले इमरान की आयत नंबर 55 है, वो मैं खोल लेता हूँ। यहाँ दोनों आयात हम खोल लेते हैं जिस पर बुनियाद है आपकी इस बात। एक आले इमरान 55 नंबर है, ठीक है, ये है। दूसरी भी मैं साथ ही खोल लेता हूँ, तो वो है जनाब सूरत अन-निसा की 157-58 आपने कहा, तो सूरत निसा की 57-58 भी मैं खोल लेता हूँ। चले, मेरा टाइम इसमें भी लग रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये तो आपकी दलील है और इसकी वजाहत हम करेंगे। ये दो आयात हैं जी, इस पर बुनियाद है। पहली बात तो ये है कि टाइमर मेरा कहाँ गया, वो मैं लेता हूँ अभी टाइमर को ना, इसको मैं कर देता हूँ। आप दोबारा टाइम दे लें, आप दोबारा अपना टाइम पूरा ले लें, 2 मिनट, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अर्ज ये है कि मैंने आयात इसलिए खोली है कि हम जुबानी जो बात कर रहे हैं, तो व्यूअर जो है कुछ 650 बंदा है, उनको पता तो चले कि हम कुरान में कहाँ से पढ़ रहे हैं, पूरी आयत क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो वैसे तो ये आपका काम है कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट बयान करें, उसको पढ़ें, जाहिर करें, मैं आपके सामने लगा दूं तो आपको मैं देता हूं ये टाइम, कोई ऐसा मसला नहीं। मकसद मेरा समझाना है लोगों को कि ये आयात है, ये इसका टेक्स्ट है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसमें से आप समझें कि तरतीब क्या है, ठीक है। अगर आप मुझे दोबारा इन आयात को तसल्ली के साथ आप दोनों आयात को पढ़ के लोगों को बताएं लफज लफज, क्योंकि सवाब उसमें भी है, लोग भी सुनेंगे, सवाब मिलेगा। तो आपका मैं टाइम शुरू कर देता हूं। आप दोनों आयात मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, आप तसल्ली से आयत पढ़ें, उसके आयत पूरी की पूरी एक दफा समझा दे लोगों को कि ये बात हो रही है। अगर आप कहेंगे मैं पिछली अगली आयत भी लगा दूंगा, कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझाएं, अपनी बात समझाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। टाइम मैं आपको देता हूं और आयात में लगा देता हूं ताकि लोग बात को समझें। इसको फिर मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं ताकि मुझे ये नजर आए, वैसे भी उसका अलार्म चल जाता है। तो ये आपकी बुनियाद है कि इसमें वादा किया गया है ये वाली आयत ना। तो आप अगर पढ़ना चाहें पूरी आयत तो वो आप पर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो वो आप पर डिपेंड करता है। वो फिर जाहिर बात है दलील आपकी है, पढ़ूंगा मैं, तो बेहतर यह है कि आप ही पढ़ें और इसको समझाएं, फिर मैं उस पर तबसरा अपना करूंगा। मैं दोबारा आपका टाइम स्टार्ट करने लगा हूँ, वो शुरू हो गया, आप कर सकते हैं अभी बात। इम्तियाज साहब आप मौजूद है, आपका माइक म्यूट है भाई, अगर आप बोल रहे हैं। मेरा 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 टाइम कहाँ पे, क्या मुझे नजर नहीं, टाइम कहाँ पे है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान करीम की आयत है ना, तो इसको मैं ऐसे साइड पे कर दूंगा, तो आप आयत पढ़ें। अगर आप ऐसे समझते हैं कि ज्यादा बेहतर है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, फिर भी कोई मसला नहीं। तो यहाँ मीर साहब मैंने, अच्छा मीर साहब देखें, मैंने इस आयत को अभी तक 3 मरतबा पढ़ा है, ठीक है। मैंने आपके सामने आयत भी पढ़ दी है, अपना इस्तदलाल भी बयान कर दिया है। मेरे इस्तदलाल बयान करने का आपने जवाब ये दिया, आपने कहा जी कि हम भी, आप लोग भी इस आयत, मैंने पहली बात क्या की है कि सूरह आले इमरान की आयत के अंदर वादे दिए गए हैं कि ईसा इब्ने मरियम को जब उनके दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, कत्ल करना या सलीब देना चाह रहे थे, तो उस पे अल्लाह ताला ने उनको क्या वादे दिए? 4 वादे दिए। मुतवफ़ी का, आपकी तवफ़ी करूंगा, हराफियू का इलैया, आपको उठाऊंगा अपनी तरफ, उसके बाद आगे चले, व मुताहिरू का मिनल्लज़ीना कफरू, और आपको पाक करूंगा काफरों से। और चौथी बात कि मैं जालज़ीना तबूका, हाँ जी, मैं आपके जो है ना, आपके जो मानने वाले हैं, आपकी तबाह, उनको मैं गालिब करूंगा क़यामत तक आपके दुश्मनों पे। ठीक है जी, ये 4 वादे थे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे वादों का जिक्र है, इन वादों की तकमील कहाँ पे जाके हुई है?
وہ جا کے جناب اس میں جو بنیادی پہلا جو اس میں وعدہ بیان کیا گیا کہ متوفی کا ورافیو کا الیہ، اس وعدے کی تکمیل جا کے ہوئی ہے جناب سورہ النساء کی آیت میں، اور کہاں پہ 158 میں 158 میں ہاں یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا کہ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف، تو یہ وہ اس وعدے کی تکمیل ہے کہ جو متوفی کا ورافیو کا الیہ میں کیا گیا تھا۔ یہ میرا استدلال ہے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن قتل کرنا چاہ رہے تھے اور صلیب دینا چاہ رہے تھے، انہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میری دلیل تھی۔ اب اس پہ جو آپ کا موقع بیان کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں ٹائم سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا ہو گیا ہے سٹارٹ۔ بہرحال جی یہ 2 آیات ہیں قرآن کریم کی، جیسا کہ امتیاز صاحب کو لگا کہ کوئی ایسی دلیل یہ پیش کریں گے جو میں نے کبھی نہیں سنی، وہ میرا خیال ہے آپ کو فون آ گیا ہے اور آپ مصروف ہیں، پھر آپ آتے ہیں تو میں بات مجھے کوئی فون ہے، میں موجود نہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں گئے تھے نا تو مجھے لگا کہ آپ کو کال آ گئی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جی میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایسی دلیل دوں گا جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، تو وہ یہ والی دلیل میں نے سنی ہوئی ہے، شاید یہ یہی مراد تھی، تو یہ میں ویسے بتا دوں کہ یہ سنی ہوئی ہے میں نے آیت، اور اس پر جو استدلال ہے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ اچھا اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے پیش کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، یا عیسیٰ عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے موت دوں گا، میں تجھے روح قبض کر کے وفات دوں گا، و رافعو کا، اور تیرے درجات بلند کروں گا، الیہ اپنی جناب میں، و مطہرو کا، اور پاک کروں گا، من الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تو میں تمہیں غلبہ دوں گا ان لوگوں پر جس نے تیرا انکار کیا ہے قیامت والے دن تک، تجھے اور تیرے ماننے والوں کو، ثم، پھر اس کے بعد الیہ مرجعکم، یہ جو آپ کو غلط فہمی کسی نے دی ہوئی ہے نا کہ ہو کی ضمیر جسم اور روح کی طرف ہے، یہ بالکل ایک بچگانہ دلیل ہے، یہ جناب مکڑی کے جالے سے بھی کمزور دلیل ہے۔ یہاں لکھا ہے ثم الیہ مرجعکم، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو گے، تو کیا ہم جسم سمیت اللہ کی طرف لوٹتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ بتاتا ہے جب مومنوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ہم انا کہتے ہیں تو جسم اور روح سمیت کہتے ہیں یا صرف روح کہتے ہیں انا کو؟ تو ہم الیہ راجعون کہتے ہیں، تو کیا اللہ کی طرف ہمارا جسم اور روح دونوں جاتی ہیں یا صرف روح جاتی ہے؟ ہر بندہ مرتا ہے اور ہر بندے کی روح ہی اللہ کی طرف جاتی ہے، جسم تو نہیں جاتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح اللہ تعالیٰ کی طرف گئی ہے، جسم نہیں گئی۔ ہو کی ضمیر میں کوئی فائدہ نہیں، میں 1000 مثال قرآن سے دے سکتا ہوں کہ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، ہو کی ضمیر جسم اور روح کی طرف ہے، اور صرف روح اللہ کی طرف جاتی ہے، جسم اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، میں فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں تمہیں جو اختلاف ہو گیا ہے۔ باقی یہ بل رفع اللہ علیہ ہے، تو اللہ کے بندو یہ لکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے رفع کیا اس کا اپنی طرف۔ ٹھیک ہے، ابھی میرا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے، بات کریں پھر میں اس پر تبصرہ کروں گا، جو میں نے یہاں بات کی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میرے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شاید نہ غور نہیں کیا، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب لوٹو گے میری طرف، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے مابین ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، جب اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، تب کی بات ہو رہی ہے میر صاحب۔ اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن، تو وہ ہم جسم اور روح کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اچھا دوسری جناب بات یہ ہے کہ آپ نے ورافیو کا الیہ، اس کا ترجمہ آپ نے کیا، میں نے لکھا ہوا ہے درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں، یہ میں نے آپ کا ترجمہ وربیٹم کوٹ کیا ہے، درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ رافیو کا الیہ، رافیو، ٹھیک ہے، رافیو کا اٹھاؤں گا تجھے، الیہ اپنی طرف، تو ترجمہ آپ نے کہاں سے کہ درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں۔ ہم سے جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا لفظ دکھاؤ، جسم کا لفظ دکھاؤ، اور آپ جتنا مرضی اس میں ایڈ کر دیں اس کے آیت کے اندر۔ آپ نے اپنی باری میں آ کے بتانا ہے مجھے، کیا بتانا ہے کہ یہ جو رفع ہے، جو رافیو کا میں رفع ہے، چونکہ آپ نے میری دلیل ابھی تک بات نہیں کی ہے، میں نے کہا کہ یہ جو رافیو کا ہے اور جو متوفی کا ہے، اس کا جواب اور اس کا جو کمپلیشن ہے وہ ہے برفع اللہ علیہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر۔ آپ نے بتانا ہے کہ درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں، یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے میر صاحب؟ ایسے جان نہیں چھوٹنی نا ذرا، آپ نے مجھے بتانا ہے، میرا بھی حق ہے اور آپ کا حق ہے سوال کرنا۔ اچھا اس کے بعد اب آپ نے جو میرا سوال آپ سے پوائنٹڈ ہے، آپ نے رفع کا
ترجمہ کہاں سے کیا درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں اس آیت کے اندر؟ شکریہ جی۔ اچھا جی، جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس میں ایک تو انہوں نے یہ بنیاد بنائی کہ یہاں وعدے ہوئے ہیں، تو یہ ذرا جو وعدے ہیں اس کی مجھے وضاحت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4 وعدے کیے ہیں یہ کب اور کس ترتیب سے پورے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ اس میں لکھا ہے انی متوفی کا ایک وعدہ میں تجھے موت دوں گا، ورافعو کا لئی آپ کہتے ہیں جی زندہ جسم سمیت اٹھایا، پھر میں کہتا ہوں جس کا مطلب ہے درجات بلند کیے، اس میں اختلاف ہے، لیکن رافعو کا لئی ضرور ہوگا، اس میں ہم متفق ہیں، وہ اس کا یہ مطلب ہو یا وہ مطلب ہو، آپ نے اس کی ترتیب بتانی ہے کہ کس ترتیب سے یہ وعدے پورے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کو موت دی گئی ہے، پھر ان کو اٹھایا گیا ہے، کیا صرف روح کو اٹھایا گیا ہے موت کے بعد یا روح اور جسم دونوں کو اٹھایا گیا ہے؟ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لوگوں سے پاک کرے گا۔ کب پاک کیا گیا؟ کون سا وہ وقت تھا؟ ان کی زندگی میں یا وفات کے بعد پاک کیا گیا؟ وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو یہ 4 وعدے کس ترتیب سے پورے ہوئے ہیں؟ کون سا وعدہ پورا ہو چکا ہے، کون سا رہ چکا ہے؟ اس کی ذرا مجھے تفصیل بتا دیں، لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں جو بات ہوئی ہے نا بل رفعہ اللہ علیہ، اس میں پچھلی آیت میں آپ بار بار پیش کرتے ہیں ما قتلہ ما صلبوہ، ٹھیک ہے جی، ہم بھی مانتے ہیں نہ ان کو قتل کر سکے نہ سلیب پر فوت کر سکے، یعنی سلیب پر موت بھی نہیں وہ دے سکے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اس میں آپ نے کہا جی ہو کی ضمیر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کی طرف ہے، پس ثابت ہوا کہ جسم اور روح ہی آسمان پر گیا ہے۔ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ یہ جناب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورت بقرہ ہے، آیت نمبر 156 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جن پر جب مصیبت آتی ہے، قالو وہ کہتے ہیں انا، یہ انا روح اور جسم دونوں کی طرف یہ جناب اشارہ ہے، للہ اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، الہ کا لفظ موجود ہے، انا جسم اور روح کی طرف ہے۔ کیا انسان جسم اور روح سمیت اللہ کی طرف جاتا ہے یا مار کر اللہ کی طرف صرف روح جاتی ہے؟ اس بات کی وضاحت کر دیں، پھر میں اگلی ٹرن میں جواب دوں۔ اچھا بٹ صاحب سوری میر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نا جب جواب دیتے ہیں نا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک آدمی کے اوپر سوال قائم کرتے چلے جائیں اور جو سوال آپ سے پوچھے ان کو آپ بالکل مکمل طور پر سائڈ سٹیپ کرتے جائیں، ایسے نہیں ہوگا جناب۔ جو سوال دیکھیں نا، ایک سوال آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کا جواب دیا کہ استدلال کے حوالے سے، آپ نے پچھلی ٹرن میں الیہ مرجعکم پہ بات کی، اس کا آپ کو جواب دیا میں نے اس آیت سے دیا، اس آیت سے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ابھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو مجھ سے 3 سوال کیے ہیں نا، حالانکہ ابھی تک آپ نے میرا سوال ایڈریس نہیں کیا، لیکن میں انشاءاللہ بات کو آگے چلانے کے لیے ایک ان کا ابھی جواب آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنی ٹرن میں آ کے اس بات کا جواب آپ نے کہا جی کہ رافیو کا الیہ، درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں۔ میر صاحب رفع کے اندر تو تمام پرابلم ہے کہ رفع کس چیز کا ہوا، رفع کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو آپ سائڈ سٹیپ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ جناب وہ جو ہے نا کہ متوفی کا، کہ توفی کس کی ہوئی ہے، اس سے پہلے لکھا ہوا ہے یا عیسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے تھا، کیا تھا؟ انی متوفی کا، یہ جو کاف کا جو خطاب کی جو ضمیر ہے یہ عیسیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ توفی کس کی ہوئی ہے، توفی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کیوں؟ اس کے ساتھ پیچھے موجود ہے، یعنی عیسیٰ کا جو ناؤن ہے، جو اسم ہے، اسی کی ضمیر ہے کا، متوفی کا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب اسی ٹیکسٹ میں سے آپ کو دے دیا کہ توفی عیسیٰ کی ہوئی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ سے مراد مکمل عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ابھی جو میں نے سوال آپ سے پوچھا اس کا آپ کو میر صاحب جواب دینا ہے، یہاں پہ بات ہماری تب آگے بڑھے گی۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں، یہ ترجمہ آپ نے کن الفاظ کا کیا ہے بتائیں ذرا۔ اچھا جی، میرا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب آپ نے یہ جو بات کی ہے، آپ نے کیا ہے کہ اس دلیل کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور بات تھی کہ بل رفعہ میں ہو کی ضمیر چونکہ جسم اور روح کی طرف جاتی ہے، پس ثابت ہوا کہ جسم سمیت ہی آسمانوں پر چلے گئے تھے۔ وہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ یہاں قرآن کریم کی آیت سے ہی میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورت بقرہ آیت نمبر 156 میں فرماتا ہے قالو، وہ کہتے ہیں انا، یہ اشارہ میں جب کہتا ہوں انا، ہر مومن کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا تھا، صحابہ کہتے تھے، سب کہتے تھے انا، کون سا صحابی جسم سمیت آسمانوں پر گیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم کی ضمیر میری جسم اور روح کی طرف جاتی ہے یا خالی روح کی طرف جاتی ہے؟ تو الیہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، الیہ راجعون، لوٹ کر جاتی ہے، اللہ کی طرف سے لوٹ کر وہی چیز جائے گی جو اللہ کی طرف سے آئے گی۔
بھائی جسم تو اللہ کی طرف سے آیا ہی نہیں, جسم تو مٹی میں سے پیدا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے روح آئی ہے, ٹھیک ہے, اور روح ہی اللہ کی طرف جاتی ہے, بندہ مرتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو زندہ جسم سمیت ہی سمانوں پر چلا گیا تھا, ہر بندے کی روح جاتی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو آپ جناب ایک مکڑی کے جالے سے بھی کمزور بات کر رہے ہیں جی, ہو کی ضمیر چونکہ جسم روح کی طرف ہے, پس ثابت ہوا کہ پس کچھ بھی نہیں ثابت ہوا. اس آیت نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی طرف صرف روح جاتی ہے, جسم نہیں جاتا. ثابت ہوا کہ اللہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح گئی ہے, جسم نہیں گیا. اس سے آپ کا وہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے اس آیت سے ثابت نہیں ہو سکتا, کیونکہ روح میری بھی اللہ کی طرف جائے گی, مسیح موعود علیہ السلام کی اللہ کی طرف گئی ہے, حضرت ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی, حضرت علی کی, سارے صحابہ کی اللہ کی طرف روح گئی ہے, سارے فوت ہو چکے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو چکے ہیں. بھائی یہ تو ہم مانتے ہیں کہ روح اللہ کی طرف گئی ہے. ثابت آپ نے یہ کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آج تک اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہیں. وہ کہاں ہے دلیل؟ وہ دلیل آپ نے مجھے دکھانی ہے. بہت شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک آپ سب نے ذرا بات کو سننا ہے توجہ کے ساتھ کہ میر صاحب نے کہا جی اس دلیل کو چھوڑ دیا, مکڑی کا جالا تھا. ذرا یہ تو تمام لفاظی ہے. میر صاحب نے سوال کیا کہ متوفی کا, جو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری توفی کروں گا, ٹھیک ہے, یہ کس کے بارے میں تھا؟ ان کو اسی آیت میں سے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ایک بات تو چھوڑ کہاں سے دی, آپ کی بات کا جواب دیا. اچھا اس کے بعد جو میں نے سب سے پہلی دلیل پیش کی تھی, ابھی میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. اگر میر صاحب کا کوئی اعتراض ہوگا تو اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی ایڈریس کر دیا, صرف لوگوں کو سمجھانا بھی ہے چونکہ بات. تو میں نے کہا جی کہ سورہ آل عمران میں جو اے عیسیٰ میں تمہاری توفی کروں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا, یہ جو توفی کروں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا, ان دونوں چیزوں کی تکمیل, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کی تکمیل سورہ نساء کی آیت ہے, رفع اللہ الیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف. اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس کا میر صاحب نے کچھ بھی ابھی تک جواب نہیں دیا. یہ ہو کی ضمیر پیچھے عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے, جس طرح کے متوفی کے میں عیسیٰ کی طرف لوٹتی تھی. اچھا آپ لوگوں نے ایک بات کو نوٹ کرنا ہے. میر صاحب کوئی بات بھی ایسے تھوڑی آپ کر کے گزر جائیں گے. پہلے آپ نے کہا کہ رفع کا مطلب ہے درجات بلند کروں گا. ابھی آپ نے بڑے دھیمے طریقے سے جناب, بڑی سلائٹلی آپ نے کہہ دیا کہ روح اللہ کی طرف جائے گی. آپ نے واضح کرنا ہے کہ رافیو کا الیہ جس کے جواب میں آیا رفع اللہ الیہ. ایک آپ نے بات کی ہے درجات بلند کروں گا, وہ آپ نہیں دکھا سکے, اس کو آپ نے چھوڑ دیا, پہلے وہ دکھائیں. ابھی آپ نے کہا کہ روح اللہ کی طرف جائے گی. آپ نے پہلے بتانا ہے کہ آپ رفع سے مراد کیا لے رہے ہیں, روح کا اللہ کی طرف جانا یا درجات کو بلند کرنا, اور درجات کی دلیل ہے. ٹھیک, اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں دوبارہ اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا وہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے ہو کا کوئی جواب نہیں دیا, یہ بالکل غلط بات ہے. 2 دفعہ میں بار بار آپ شاید لکھتے ہیں تو آپ کی توجہ نہیں رہتی, آپ بھول جاتے ہیں. ہو کا ہی میں نے جواب دیا ہے. آپ نے کہا جی ہو کی ضمیر چونکہ جسم اور روح دونوں طرف یعنی عیسیٰ ابن مریم کی طرف جا رہی ہے, ثابت ہوا کہ وہ زندہ ہی چلے گئے آسمان پر, جسم سمیت چلے گئے ہیں. تو پھر اس کا جواب آپ نے کب دیا ہے؟ میں نے تو جواب دیا ہے آپ کو قرآن سے. میں نے کہا میں اس کی بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں خدا کی طرف جانے کی, کہ جس سے مراد خدا کی طرف جسم سمیت آسمانوں پر جانا نہیں ہے جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے, بلکہ اس سے مراد, اب مجھے یہ بتائیں, جب ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, تو انا کی ضمیر کیا ہمارے جسم اور روح دونوں طرف نہیں ہوتی؟ ہم زندہ نہیں, ہم مرا ہوا قبر میں تو نہیں. میں کہہ رہا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا سے مراد میں ہوں, اور الیہ انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف ہم جائیں گے. کیا ہم اللہ کی طرف جسم سمیت جاتے ہیں یا ہماری روح جاتی ہے؟ ثابت ہوا کہ یہاں جو آپ نے یہ دلیل جو ہے کسی آپ کے کسی بزرگ نے یا پہلے زمانوں میں کسی نے ایک جناب کیا سرائی کی تھی, وہ بالکل غلط ہے. کہ جب ضمیر جو ہے وہ جسم اور روح کی طرف ہوگی تو اس سے مراد اس جسم سمیت جانا ہوگا, جو قرآن کی دوسری ایک آیت سے میں نے ثابت کر دیا ہے. میں 50 مثالیں اس کی اور دے سکتا ہوں کہ اللہ یعنی کہ خدا کی طرف جانے سے جسم سمیت آسمانوں پر جانا مراد نہیں ہوتا. اور ایک مثال آپ کے سامنے ہے جس کو آپ نے ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کیا. بھائی اس کا جواب دیں کہ یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون جب کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے, تو کیا ہم اللہ کی طرف جسم سمیت جاتے ہیں؟ کہ ہم جسم سمیت سارے دیکھیں جی وہاں ہر روز اتنے بندے فوت ہوتے ہیں تو جسم سمیت جناب آسمانوں پر جا رہے ہیں, وہ دیکھیں جی فلاں بندہ آج جسم سمیت آسمانوں پر چلا گیا, اور وہ بھی زندہ ہی. بھئی انا للہ راجعون, زندہ ہی بندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلا جاتا ہے. کچھ اس پر
توجہ کریں, جواب میں نے دے دیا ہے, آپ اب اپنی ٹرم استعمال. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. بھائی 2 منٹ کے اندر نا جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی بات ہے جو اس وقت موضوع سے ریلیٹڈ ہے. ذرا سنے بات کو توجہ سے سب لوگ. میرا ٹائم آن کر دیں صاحب, شکریہ. اچھا تو میں نے کیا کہا جی کہ جس آیت کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا, میں نے اس پہ اسی آیت کے اندر سے دلیل پیش کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا سورہ آل عمران میں, وعدہ کس کے بارے میں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے وعدے کی تکمیل کی ہے وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہے. اب آپ اس دلیل کو تب توڑ سکتے ہیں جب آپ یہ کہہ سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد صرف ان کی روح ہوتی ہے, اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس آیت میں آنا پڑے گا. ایسے تھوڑی آپ آگے پیچھے گھومتے رہیں گے میر صاحب, آپ کو اس آیت میں واپس آنا ہے اور آپ کو سورۃ النساء کی وہ آیت سامنے لگا کے بتانا ہے کہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس جس دلیل سے آپ باقی ضمیروں کو عیسیٰ علیہ السلام پہ مکمل پہ اپلائی کر رہے ہیں, لیکن رفع کے وقت آپ ضمیر کو صرف اپلائی کر رہے ہیں ان کی روح کے اوپر. تو لہٰذا اس آیت کو لگا کے اس کا جواب دیں. اور اس کے بعد ایک چیز 4 ٹرم سے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے ایک بات کر دی ہے, کسی بات کا آپ جواب نہیں دے رہے. آپ نے کہا کہ اس میں آپ کا الفاظ تھے کہ درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں. میں نے آپ سے کہا کہ رافیو کا, اور یہاں پہ رفع اللہ الیہ, آپ کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں. رفع کا مطلب جہاں پہ آپ کیسے لے رہے ہیں؟ آپ نے اس طرح دیکھیں, رفع کا جہاں تک تعلق ہے اس کا آپ نے مجھے ابھی تک بتایا ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے, آپ نے اس کو چھوڑ کے کیا دی روح اللہ کی طرف جاتی ہے, وہ میں اس پر میں نے بھی آنا ہے نا کہ روح اللہ کی جاتی کہ نہیں جاتی, اس پر بھی آتے ہیں ہم. پہلے آپ یہ درجات بلند کروں گا والی بات دکھائیں, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے میری ضمیر والی بات کو توڑنا ہے تو آپ متعلقہ اسی آیت کو لگا کے اس کو توڑیں وہاں سے. اچھا جی, بات بھی میں ٹائم شروع کروں. اچھا, عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میرے پاس 2 منٹ تھے تو میں کیسے جواب دیتا, تو یہ تو پھر آپ کی غلط بیانی تھی بھائی کہ میں نے جواب ہی نہیں ہو کا دیا. جواب تو میں نے دیا ہے, آپ بھول گئے ہیں تو اس میں میرا قصور ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا. اس کا دوبارہ میں نے وضاحت کر دی ہے. آپ کہتے ہیں جی قرآن کی دوسری آیت نہ دکھاؤ, مجھے اسی آیت میں جواب دو. تو یہ ایک لا یعنی بات ہے. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, کوئی عام بندہ جناب سڑک پر پھرتا ہوا جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو ایسی بات کرے تو میں اسے سمجھاؤں کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. بنیادی اصولوں میں قرآن کی تفسیر کی یہ موجود ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہترین قرآن مجید کی دوسری آیات کریں گی. میں قرآن کے اندر سے آپ کو دوسری آیت دکھا رہا ہوں جس کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے, ایسے کر کے ٹچ بھی نہیں کر رہے کہ بھئی اس میں ان نا کی ضمیر کیا جسم اور روح کی طرف نہیں. میں زندہ ہوں, میں کہتا ہوں انا الیہ راجعون, میں اللہ کی طرف جاؤں گا, تو کیا میں زندہ جسم سمیت اللہ کی طرف چلے جاؤں گا اور مروں گا بھی نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم زندہ جسم سمیت آسمانوں پر نہیں جاتے. جب ہم مرتے ہیں تو ہماری روح اللہ کی طرف جاتی ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ یہاں جو آپ بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ رفعہ سے مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہی چلے گئے, تو پھر ہم سب کو بھی زندہ ہی اللہ کی طرف جانا چاہیے آسمانوں پر جسم سمیت. چونکہ یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ مثالیں موجود ہیں, کروڑاں اربوں مثالیں موجود ہیں کہ انسان مرتا ہے تو اس کی روح اللہ کی طرف جاتی ہے. تو صرف حضرت عیسیٰ کی طرف آپ اپنا عقیدہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اس اصول کے تحت آپ اپنا عقیدہ نہیں بدلنا چاہتے, قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ آپ کر نہیں سکتے جب تک جماعت احمدیہ موجود ہے. دوسری عرض یہ ہے کہ آپ سے میں نے ایک سوال کیا ترتیب کا, مجھے آپ کہتے ہیں جی میں جواب نہیں دے رہا. آپ, میں نے لکھی ہوئی ہے ساری لسٹ, کون سے سوال میں نے آپ سے کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. بھائی یہ وعدے جو پورے ہوئے ہیں کس ترتیب سے پورے ہوئے ہیں؟ جب آپ ان سوالوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو میں آپ کے سوال کے پیچھے لگ جاؤں. میں سائل ہوں, آپ مجیب ہیں, مجھ سے سوال کرنے کی بجائے میرے سوالوں کا جواب دیں. آپ کے ٹائم ہے جی, اب بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات ہے میر صاحب, میرا دوبارہ آپ سے 2 مطالبے ہیں. آپ نے سورہ نساء کی آیت لگانی ہے اور آپ نے لوگوں کو بتانا ہے شروع سے کہ آپ جو ہو کی ضمیر ہے آپ نے اپنی ٹرن میں آ کے آیت لگا کے لوگوں کو بتانا ہے. اور میں اپنی اس میں بات میں جو اس میں میرا پوائنٹ میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, یہ دونوں باتیں پیچھے آئی ہیں. پھر آگے تکرار کر کے فرمایا ما قتلوہ یقینا, کہ یقیناً قتل نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ یہاں پہ آئی ہے ایک ترکیب بل کے ساتھ, بر رفعہ اللہ الیہ,
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف. تو آپ نے آ کے بتانا ہے آیتوں کو لگا کے کہ جہاں سے ہو کی ضمیر شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کے جہاں تک یہ رفع اللہ علیہ تک جو ہو کی ضمیر جاتی ہے آپ نے بتانا ہے کہ ہر ہو کی ضمیر کا معنی آپ کیا لے رہے ہیں. میں سے لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اوپر کی جو ہو کی ضمیریں ہیں اگر وہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لوٹتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف, تو آپ اس ہو کی ضمیر کو کس بنیاد پہ صرف ان کی روح کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ اور جو بل کی یہاں پہ ترکیب ہے نا آپ نے آ کے بتانا ہے کہ یہاں پہ بل کا پھر کیا فائدہ ہوا. اگر بل نے آ کے پچھلی بات اور اگلی بات کا ربط بنا کے بات کو کلیریفائی نہیں کیا بل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے, تو فائدہ کیا ہے بل کے آنے کا. اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹ کرتے ہیں فلانا کرتے. میر صاحب میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں یہ 7ویں ٹرن ہے, آپ نے رفع کا ترجمہ کیا تھا درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں, آپ اس کا کیوں نہیں مجھے بتا رہے آپ نے وہ ترجمہ کہاں سے کیا تھا؟ ترجمہ غلط کیا آپ نے ٹوٹلی, آپ نے تعریف قرآن کی ہے. آپ تو اس آیت کا آگے بتائیں وہ ترجمہ آپ نے کیسے کیا درجات والا. اچھا جی ابھی میں بات کرتا ہوں, میں ٹائم اپنا شروع کرتا ہوں. ایک تو آخر پہ جو آپ نے بات کی ہے نا بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ نے کہا جی غلط ترجمہ کرنا جو ہے وہ قرآن میں تحریف ہے, وہ تحریف آپ نے کر دی ہے قرآن. تو یہ جتنے بھی ترجمے اب ہوئے ہیں مختلف وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں, کوئی کچھ ترجمہ کرتا ہے کوئی کچھ ترجمہ کرتا ہے. تو آپ نے سب پر یہ بہتان لگا دیا ہے کہ جو بھی مختلف ترجمہ کرے گا وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے. پاکستان میں جماعت احمدیہ پر تحریف کے پرچے کروا دیے ہوئے ہیں کہ یہ تحریف کرتے ہیں قرآن. تو یہ جناب تحریف کا جو آپ نے بہتان بازی کی ہے یہ آپ نے ہر اس بندے پر جو دوسرے سے مختلف ترجمہ کر کے اپنے عقائد کو ثابت کرتا ہے اس کو قرآن کی تحریف کرنے والا ثابت کر دیا ہے. تو یہ ذرا کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, بغیر سوچے سمجھے بولنے کا فائدہ نہیں ہوتا, وہ پھر بندہ گڑھے میں گرتا ہے. دوسری بات آپ نے کہا جی ہو کیا آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں اس کی دلیل دیں. پتہ نہیں آپ میری بات سنتے بھی ہیں یا نہیں, بعد میں کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں. وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف جب جانا ہے کسی نے تو جسم سمیت نہیں جا سکتا, جسم جاتا ہی نہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ سورت البقرہ آیت نمبر 156, اس میں قالو اللہ زینا, کون ہیں یہ لوگ؟ مردہ ہیں, قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, یا زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ زینا وہ لوگ جو انسانوں کی بات ہو رہی ہے, زندہ روح سمیت جو ہیں. قالو وہ کہتے ہیں, وہ زندہ لوگ کہتے ہیں, مردے نہیں قبروں میں کہتے, زندہ لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا ہم, یہ ہم کی ضمیر مردوں کی طرف ہے, صرف جسم کی طرف ہے یا صرف روح کی طرف ہے؟ آپ اس کا نام ہی نہیں لے رہے آیت کا, مجھے کہہ رہے ہیں وضاحت کرو. 10 دفعہ وضاحت کر چکا ہوں, آپ اس کا جواب ہی نہیں بھائی دیتے. جواب دیں اس کا. انا کی ضمیر زندوں کی طرف ہے مردوں کی طرف, جسم اور روح دونوں کی طرف ہے, صرف روح کی طرف. تو جب ہم کہتے ہیں انا الیہ راجعون, یہاں بھی ہے اللہ کی طرف جاتے ہیں. کون جاتا ہے اللہ کی طرف؟ روح جاتی ہے. اسی طرح یہاں بھی جب الیہ راجعون ہوا ہے, الیہ گیا ہے تو روح گئی ہے. یہ میں دلیل دے رہا ہوں, آپ کو رد کریں اس کا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں چیزوں میں مماثلت قائم کریں گے نا تب آپ کا اعتراض بنتا ہے. ذرا سنیں مماثلت میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا, عیسیٰ ابن مریم کو صلیب نہیں دی, بلکہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ جو ہے نا کہ یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, بلکہ یہ ہوا ہے. آپ جو پہلی بات ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آپ آیت پیش کر رہے ہیں وہ بل کی ترکیب کے ساتھ ہی نہیں ہے. اب اس جواب کو سمجھیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو میں نے پہلی بات بتا دی ہے. اگر آپ نے مثال پیش کرنی ہے نا تو بل کی ترکیب سے آپ پیش کریں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آپ آیت جب آپ لگا کے نا بار بار وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, میں نے آپ نے آیت لگائی ہوئی ہے, رسول نے اس کا دوسرا جواب, یہ میں نے آپ کو پہلا جواب دے دیا کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ بل کی ترکیب کے ساتھ ہے. آپ نے بل سے پہلی بات کا اور بل والی بات کی بات کا ربط جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا, عیسیٰ ابن مریم کو صلیب نہیں دی, بلکہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف اٹھایا. یہ وہاں پہ چیز موجود ہے, ایک بات. اچھا دوسری بات یہ, آپ نے سورہ بقرہ کا جو جواب پوچھا ہے نا وہ جواب بالکل آپ کو ایک جواب دے دیا نا. میں نے آپ سے کم از کم کو 15 دفعہ ہو گئی ہے میر صاحب, آپ کو پتہ ہے بات بڑی اچھی طرح, جو آپ نے بات کی ہے نا درجات بلند کروں گا اپنی جناب میں, آپ یہ بھانپ چکے ہیں کہ وہ بات تو آپ کے منہ سے نکل گئی ہے لیکن وہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے, لہذا آپ اس بات پہ آ ہی نہیں رہے. اچھا پھر آپ کہہ رہے جی کہ جتنوں نے مختلف ترجمہ کیا, نا امیر صاحب میرے الفاظ کو توڑنا مروڑنا نہیں ہے, میں نے کہا غلط ترجمہ کیا. جو ایک ہوتا ہے اختلاف تنوع یعنی ڈائیورسٹی, وہ تو ہوتی ہے, یہاں پہ اختلاف تضاد ہے. آپ لوگ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ مخالف ہے قرآن کی الفاظ کا.
अच्छा जी, आपका टाइम खत्म हो गया है, मैं अपना टाइम शुरू करता हूँ। पहली तो बात ये है कि ये भी जो आपने एक मतलब कोशिश की है ना नाकाम, कि उस तहरीफ वाली बात को एक और यानी कि पहलू आपने दिया है, उसमें भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आप फिर उसी जगह पर खड़े हुए हैं। आपने कहा एक होता है इख्तिलाफ तनव्वु, एक होता है इख्तिलाफ तजाद। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उन्होंने मुतजाद तर्जमे किए हुए हैं और वो उनके बुनियादी अकायद की उन आयात के उन तर्जमों पर मुनहसिर हैं। इसलिए आपने हर उस बंदे पर जो दूसरे से मुतजाद तर्जमा करता है, दोनों में से एक बार कम अज कम आपने तहरीफ का इल्जाम लगा दिया है कि दोनों में से एक तो तहरीफ कर रहा है और वो मुहर्रिफ कुरान है। वो कौन कौन बनता है वो इंशाल्लाह तफसील के साथ किसी वक्त बता दिया जाएगा, अभी उसका वक्त नहीं है। दूसरा, आपने कहा जी मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जवाब दे रहा हूं। आप तो ये आयत पढ़ी नहीं रहे, मैंने तो सुनी नहीं, मेरे कानों ने सुनी नहीं कि आपने ये आयत पढ़ी। क्या इन ना की जमीर जो आपकी बुनियादी दलील थी ना, वो हु थी कि हु चूंकि जिस्म और रूह की तरफ है, पास साबित हुआ कि जिस्म और रूह अल्लाह की तरफ गए हैं। अब आप उस दलील को छोड़ चुके हैं, अब आप बल पर गिरे हैं जाकर, तो आप अपने असल दलील को छोड़कर दूसरी दलील की तरफ गए हैं, जिससे साबित हुआ है कि मैंने आपकी दलील का कामयाब रद्द कर दिया है कि हु की ज़मीर जिस्म की तरफ जाने के बावजूद जिस्म और रूह दोनों का आसमानों पर जाना साबित नहीं होता। अब आपने कोशिश करनी है इसकी वजाहत करने की। ये आयत पढ़े कुछ नहीं होता, सवाब मिलेगा आपको। इन ना की ज़मीर जिस्म और रूह की तरफ है, क्या लिल्लाह का लफ्ज मौजूद है अल्लाह की तरफ जाने का? इन ना जिस्म और रूह दोनों को मुखातिब है। इलैहि राजिऊन से क्या साबित होता है हर बंदा जिस्म समेत अल्लाह की तरफ चला जाता है या सिर्फ रूह जाती है? इसका आप इकरार या इनकार करें, जो कि आप नहीं कर रहे। ठीक है, आप बताएं कि यहां रूह मुराद है या नहीं। आप इकरार ही नहीं कर रहे, उसको जिक्र ही नहीं कर रहे आप कि इससे क्या मुराद लेते हैं आप कि यहां रूह जाती है या नहीं जाती। जब आप इकरार कर लेंगे और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, यहां तो वाज़े अपनी बात है। आप बात करें, फिर मैं आगे करता हूं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा जी कि मेरी बुनियादी दलील थी, आपने उसको तोड़ दिया। जरा ये तमाम लफाजी है। मैं जब से ये दलील दे रहा हूं ना मीर साहिब, तब से मैं बल के साथ लोगों की तवज्जो दिला रहा हूं कि अल्लाह ताला फरमा रहे, ये सब दोबारा तवज्जो के साथ मैं बार बार ये बात, अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में कि इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया, इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को सलीब नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को अपनी तरफ उठा लिया। ये कुरान में है, इसका इनकार आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो लिहाजा ये नहीं मैंने कहा, मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि बल की वजह से, और बल्कि मैंने आपको बार बार शुरू से इस हेलो, सॉरी जी मेरी आवाज कट गई थी। आवाज आ रही है? अभी आ अच्छा, रही है। सॉरी, शुक्रिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं शुरू से बल की बात की है और बल की बुनियाद पे ही मैंने अपना मुकदमा उठाया, जिसको अभी तक आपने हाथ भी नहीं लगाया कि ये बल जो है ये ईसा इब्ने मरियम के साथ जो दो काम नहीं हुए उनको निगेट करके जो हुआ है ईसा इब्ने मरियम के साथ, उसको बता रहा है। और आपने अभी तक, मैंने बार बार आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि आप अपनी दराजात वाली बात के ऊपर दलील दें, आपने नहीं दी। अच्छा, अभी आपने एक अजीब बात की है, अब मैंने आपके पास लिखे हुए हैं। आपने कहा कि अगर बर्रफ़हुल्लाहु इलैहि में अगर हु की ज़मीर जिस्म और रूह दोनों की तरफ भी लौटे तो तब भी ईसा इब्ने मरियम मुराद नहीं है। सुभान अल्लाह, ये क्या बात हुई? यानी अभी आप आजिज आ चुके हैं और आपने उसको एड्रेस करने की बजाय आपने तस्लीम किया है अपनी लास्ट टर्म में कि बल की ज़मीर को आप मान रहे हैं, आपने मान लिया है कि ये लौटती है रूह और जिस्म दोनों की तरफ। फिर बात तो मुकम्मल होगी, हमारी बात तो साबित होगी। अच्छा, उसके बाद आपने कहा हर बंदा, मैं जिस एक बंदे की बात कर रहा हूं उसमें मेरे पास नसेकती है। अच्छा, अर्ज ये है कि आप गलती से सबकत लिसानी से कह गए हैं बल की ज़मीर, हालांकि बल ज़मीर नहीं है, हु ज़मीर है। ये जब बंदा परेशान हो जाता है ना दलील देखकर या उसका रद्द देखकर, तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग हो गई है, गलती से इंसान के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि आप बल और हु बार बार मिक्स कर रहे हैं आपस में। और ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि शुरू से आप बल को जिक्र कर रहे हैं। बल तो अभी आपने शुरू किया है, शुरू में आपने ये बुनियाद बांधी कि हु की ज़मीर हजरत ईसा की तरफ फिरती है। और ये मुझे जमाने से पता है कि ये वाली दलील इस्तेमाल की जाती है, उसका रद्द भी मुझे पता है जो आपके सामने पेश किया है। आप उसको छोड़ गए हैं कि हु की ज़मीर जिस्म और रूह की तरफ जाती है। और ये भी आप कह रहे हैं मैं लिख रहा हूं, ध्यान से लिखें, मैं जिंदा मौजूद हूं आपके सामने और मेरी तरफ आप गलत बात मंसूब कर रहे हैं। मैंने कब कहा है जी हु की ज़मीर हजरत ईसा की तरफ जाती ही नहीं है? ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा है कि हु जब आता है, जब देखें इसको, फिर आपने एड्रेस नहीं किया कि इन ना क्या जिस्म और रूह नहीं है, इन ना क्या जिस्म और रूह नहीं है, यहाँ इल्लल्लाह यानी खुदा की तरफ जाने का जिक्र नहीं है। क्या आप इससे जिस्म और रूह दोनों मुराद लेते हैं या सिर्फ जिस्म मुराद लेते हैं या सिर्फ रूह मुराद लेते हैं?
اس کا آپ جواب نہیں دے رہے. اس آیت کے اندر میں نے ترتیب آپ سے پوچھی, کس ترتیب سے وعدے پورے ہوئے, کوئی جواب نہیں آپ نے دیا. آپ کو پتا ہے وہ جواب جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یہ لے میں آپ کو آپ کے رفع والے سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ نے تو جواب دینا نہیں, حالانکہ آپ موجود ہیں, مجیب ہیں, میں سائل ہوں. آپ سائل سے سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں. عجیب مناظر ہیں جناب, آپ کہاں آپ نے مناظرہ پڑھا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے, سورت نمبر 7 الاعراف, اس کی آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں پوری اس کو کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ یہودیوں کے ایک عالم کا لکھا ہوا ہے تفاسیر میں, یہاں تو نام وغیرہ نہیں ہے, کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا, اگر ہم چاہتے, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ضرور ہم اس کو کیا کرتے, جسم سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیتے, نہیں, اس کے درجات بلند کرتے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ زمین کا کیڑا بن گیا, وہ زمین کی طرف جھک گیا, اس نے زمین کو پسند کیا اور خدا تعالیٰ کی بات کو پسند نہیں کیا. یہاں ثابت ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہو, ضمیر و مفعول ہو, رفع کا لفظ ہو, تو اس سے مراد درجات کی بلندی ہوتا ہے, جسم سمیت زندہ اٹھا کر آسمانوں پر لے کے جانا نہیں ہوتا. یہ 10 سیکنڈ میں نے ایکسٹرا لیے ہیں, یا آپ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, ایک ابھی 2 منٹ ہی رہتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لیں, کیونکہ 2 گھنٹے کا جو ہم نے سلسلہ کیا تھا وہ 2 گھنٹے تو ہو چکے ہیں پورے. تو ابھی مزید اگر آپ بات کرنا چاہیں آگے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنا خیال بھی ظاہر کر دیں اور اپنے 2 منٹ بھی لے لیں. ویسے آپ خیال ظاہر کر دیں, پھر 2 منٹ بعد میں شروع کرتا ہوں. جی ابھی 1 گھنٹہ 40 منٹ میرے سامنے ٹائم لگا ہوا ہے. نہیں, آپ نے جو وعدہ کیا تھا کتنے بجے کا کیا تھا, کتنے بجے صاحب بات شروع ہوگی, ڈیبیٹ کو جی بات تو کرنے اصولی دیں. بات آپ ڈیبیٹ جی کریں. میر صاحب آپ کی اور میری ڈیبیٹ 2 گھنٹے ہونی تھی. میں 8:05 پہ آ گیا تھا. اس کے بعد ذرا پھر میں نے آپ سے ٹائم مانگا, میں نے کہا جی مجھے اس طرح کر کے وہ ادھر لائیو کرنا ہے, آپ کے لوگ بھی موجود تھے ایٹسیٹرا. تو ڈیبیٹ کا وقت 2 گھنٹے ہے, ابھی 20 منٹ باقی ہیں, باقی آپ کی مرضی ہے. ڈیبیٹ شروع کتنے بجے ہونی تھی یہ بتا دیں. ڈیبیٹ جب ہم نے 8 بجے آ کے اس کے بعد جب سٹارٹ کرنی تب سے 2 گھنٹے ڈیبیٹ ہونی تھی. یعنی 8 بجے ہمارا طے ہوا تھا کہ ہم 8 بجے بات شروع کریں گے اور اس کے بعد 2 گھنٹے ہم بات کریں. 8 اور 2 چونکہ ہم 8 بجے مجھے پوری کرنے دینا, مہربانی. آپ نے کہا 8 بجے بات شروع ہوگی, 2 گھنٹے یعنی 8 اور 2 10. تو 10 بجے بات ایک طے ہوئی تھی, لوگوں کو میں نے اسی طرح بتایا ہے. بہرحال 20 منٹ اور ابھی ہم بات کرتے ہیں, اس کے بعد اگر بات جاری رکھیں گے تو پھر آپس میں بات کر لیں گے. آپ کے 2 منٹ میں سٹارٹ کرتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, ٹائم شروع کیجیے گا. اگر آپ نے ان 20 منٹ کے بعد بھی بات جاری رکھنی ہے تو میں ایگری اس بات کو بھی طے کر لے, تاکہ اس حساب سے اپنی بات کو آگے لے کے چلیں. کب تک, مطلب کتنی دیر آپ چاہتے ہیں؟ اور میرے خیال میں کم از کم 1 گھنٹہ مزید اور بات ٹوٹل ملا کے ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم ابھی 11:20 تک, یعنی اگلے 1 گھنٹہ 20 منٹ اور بات کریں آپ کے خیال. یعنی ابھی میرے پاس دیکھیں نا, لائیو سٹریم جو چل رہی ہے نا, اس پہ 1 گھنٹہ اور ہوئے ہیں 45 منٹ. ٹھیک ہے, میرے پاس جو چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو 2 گھنٹے 45 پینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. یعنی ابھی سے بتائیں نا, تاکہ آپ کے پاس کیا چل رہا ہے. ہاں ابھی سے ہاں ٹوٹل 1 گھنٹہ مزید بات کر لیتے, مزید 1 گھنٹہ. یعنی کہ ابھی تو آپ کے پاس میرا خیال ہے کتنے 10 ہوئے ہیں ٹائم, 9 صبح کے 9. اچھا, آپ تو آسٹریلیا میں ہیں, میں یو کے ٹائم آپ لکھواتے ہیں نا ہمیشہ, تو میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ آپ شاید یو کے میں. چلیں نیکسٹ 1 گھنٹہ اور ہم بات کرتے ہیں, یہ 2 منٹ میں آپ کے سٹارٹ. چلیں ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات تو میر صاحب, جو بات میں نے آپ سے منسوب کر کے بیان کی ہے نا, میں آپ کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہوں, وہی بات آپ نے کی ہے. آپ نے کہا کہ اگر روح کی ضمیر کو جسم اور روح دونوں کی طرف بھی مان لیں تو تب بھی عیسیٰ ابن مریم کا اللہ کی طرف جانا ثابت نہیں ہوتا. یہ آپ کے الفاظ تھے جو میں نے کہے ہیں, آپ بے شک اس کو واپس کر کے سن لیں. اچھا, ابھی مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ اگر روح اور جسم دونوں کی طرف روح کی ضمیر کو مان لیں تو ثابت پھر کیوں نہیں ہوتا, عیسیٰ ابن مریم ثابت ہو گئے. اس کا آپ نے جواب دینا ہے, میں نے کوئی غلط بات آپ سے منسوب نہیں کی ہے. اچھا, دوسری بات جو میں اپنے آخر میں کر رہا تھا, دیکھیں میرا ایک بات یاد رکھیے گا, ایک ہوتی ہے دلیل خاص, ایک ہوتی ہے دلیل عام. میں آپ کو دلیل خاص دے رہا ہوں, ایک خاص بندے کے بارے میں نص قطعی پیش کر رہا ہوں. آپ جو سورہ بقرہ کی, اب یہ میں آپ کو دوسرا جواب سورہ بقرہ کا دے رہا ہوں, آپ جو سورہ بقرہ کی آیت پیش کر رہے ہیں نا, وہ عموم ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. اب آدم بھی انسان ہیں, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ملے یہ لطفے سے پیدا نہیں ہوئے. اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ لوگوں کا بھی اس کے اوپر بلیف ہے کہ ان میں صرف ماں کی طرف سے ہیں. تو یہ اللہ نے کہا انسان, یہ عام دلیل ہے, لیکن آدم اس سے باہر ہے, عیسیٰ اس سے باہر ہے, خاص دلیل ہے. تو لہٰذا
جو میں ایک بندے کے جسد کے ساتھ جانے کے آپ کو دلیل دے رہا ہوں نا، وہ ایک خاص دلیل ہے، وہ دلیل قطعی ایک خاص ہے، اس کو آپ صرف خاص سے توڑ سکتے ہیں، آپ سے توڑ سکتے نہیں اس کو آپ۔ اچھا، اس کے بعد ابھی آپ نے آ کے مجھے بتانا ہے، جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا، کہ جو آپ کی میں نے بات ریپیٹ کی، آپ نے ایسی ہی بات کی تھی وہ۔ اچھا جی، ابھی میرا ٹائم سٹارٹ میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے وہ بات پھر آپ ٹرین جو ہے وہ دوسری پٹری پر نہ چلائیں، جو بات چل رہی ہے اس کا جواب دے دیں مہربانی کر کے۔ پہلے ہی پاس سوال آپ پہ ہیں، وہ آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، تو آگے سے آپ نئی بات کر رہے ہیں جی میں نے یہ کہا ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے جب ویڈیو ریکارڈنگ ہو جائے گی کیا میں نے کہا ہے۔ میں تو ابھی زندہ موجود ہوں بھائی، میں بیان دے رہا ہوں، تو اس پر آپ یقین کر لیں کہ وہ پہلے آپ کو جو غلطی لگ گئی ہے وہی میری طرف آپ نے منسوب کر کے کوئی اپنا مقصد حل کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وعدے آپ نے بتائے، یہ آپ کی بنیاد ہے کہ یہاں کچھ وعدے، 4 وعدے ہوئے اور یہاں جی اس وعدوں کے پورا ہونے کا ذکر ہے۔ وہ کہاں ذکر ہے بھائی؟ یہ 4 وعدے ہیں، 4 وعدے کس ترتیب سے پورے ہوئے ہیں تھوڑا عوام کو بتا دیں، تو اس طرح ترتیب سے آپ چلیں۔ آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا رفع کا، بتاؤ جی کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ میں نے آپ کے مطالبہ، حالانکہ میں سائل ہوں یار، میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، آپ مجیب ہو کر مجھے سے سوال کر رہے ہیں، تو میں نے اپنی بات کا دلیل بھی آپ کو دے دی ہے، تو براہ مہربانی کو میرا بھی کسی سوال کا جواب دینا ہے یا آپ نے نہیں، یا میں صرف نام کا ہی سائل ہوں اور آپ نام کے ہی مجیب ہیں کہ بھئی یہ وعدے کس ترتیب سے پورے ہوئے ہیں؟ یہ متوفیقہ میں جو وعدہ ہے کہ میں تیری روح قبض کر کے تجھے موت دوں گا، پورا ہو گیا ہے یا بھی ہونا ہے؟ رافعوں کا الیہ وعدہ آپ کے خیال میں مطابق پورا ہو چکا ہے کہ وہ آسمانوں پر جا چکے ہیں جی زندہ جسم سمیت، جو کہ ایک غلط بات قرآن کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں۔ پھر مطہروں کا من الذین کفروا ہو چکا ہے یا بھی ہونا ہے؟ اور جب ہو چکا ہے تو کب ہوا ہے؟ بس اس کا جواب دیں۔ پھر جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت ہو چکا ہے یا بھی ہونا ہے؟ اور کب ہوا ہے؟ یہ چاروں وعدوں کی ترتیب بیان کر دیں، اس سوال کو ایڈریس کر دیں۔ آپ کے سوال کا میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ایک اور آیت بھی میں پیش کر سکتا ہوں، دوسری جگہوں سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، رفع کا لفظ ہو تو اس سے مراد درجات کی بلندی ہوتا ہے، زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھانا نہیں ہوتا۔ کریں آپ بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے دل کا جواب دیتے ہیں جناب، ذرا سنیں تو بات کو۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں نے آپ کے الفاظ لکھے ہیں، آپ نے کہا جی کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا فلان۔ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی الزام نہیں لگایا، آپ اپنی کہی ہوئی ایک بات سے آپ نے ودڈرا کر لیا، اور ابھی بھی آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اور میں آپ کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہوں، یہ آپ کے یہی الفاظ تھے، آپ چیک کر لیں اس کو، مناظرے کو روک کے واپس جا کے چیک کر لیں۔ آپ نے کہا کہ سورہ نساء میں ہو کی ضمیر اگر جسم اور روح دونوں کی طرف بھی لوٹے تو تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ چونکہ آپ ایک ایسی بات کر چکے ہیں کہ جس کا آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، نکل گئی آپ کے منہ سے، اور ابھی آپ مسلسل نہ تو اس بات کو چیک کر رہے ہیں نہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کو اپنی باری میں آ کے بتانا ہے کہ آپ نے وہ جو بات کی آپ نے کیوں کی، کیونکہ آپ نے جیسے ہی اس بات کا امکان تسلیم کیا ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا، یہ بات نوٹ کریں۔ اچھا، ابھی آپ نے جو بات کی جناب کہ وہ ایک آیت آپ نے کوٹ کی ہے، اس میں جناب جو ہے نا وہ ایک سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کی آپ نے آیت کوٹ کی، اس کا جناب میں نا وہ اللہ نے کہا، یہ والی آیت جو آپ نے کوٹ کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا رفع آگے دیکھیں، وَرَفَعْنَاهُ بِهَا، میر صاحب وہاں پہ ہے رفع اللہ الیہ۔ اچھا، آپ نے کہا جی کہ آپ نے ایک اصول بیان کیا کہ رفع کا لفظ ہو اور جناب یہ ہو، آپ نے اصول کہاں سے لیا ہے؟ یعنی جو چیز آپ آیت سے نکالے اس کو آپ اصول بنا دیں، اپنی باری میں آ کے یہ اصول جس کتاب سے آپ نے لیا ہے اس کا حوالہ آپ نے پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ جس کتاب میں آپ کا اصول یہ موجود ہوگا نا وہیں پہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنا اصول کیا دکھاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب رفع کی بات قرآن میں ہوئی ہے، جہاں پہ بھی ہوئی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کے مکمل عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہوئی ہے۔ اچھا جی، عرض یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ یہاں جی رفعنا کے ساتھ بہا ہے اور وہاں رفعنا کے ساتھ الہ ہے، نہ بہا سے کوئی مسئلہ۔ بھائی پہلے تو آپ یہ اصول مجھے دکھائیں نا، پہلے آپ نے بات کی ہے جی رفعنا جو ہے اس کے ساتھ بہا ہو تو یہ جناب بہا جب ہوتا ہے تو اس سے کچھ اور مراد ہوتی ہے، جب فلاں ہوتا ہے تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اگر کتابوں کا میں آپ سے ابھی حوالہ مانگنے لگ جاؤں تو آپ تو پھر باقی کا گھنٹہ کتابیں ہی ڈھونڈیں گے، ایک چیز کو آپ کتاب سے نہیں مجھے دکھا سکتے۔ اگر میں آپ سے کتابیں مانگنے لگ گیا نا کہ فلاں کتاب دکھاؤ یہ بات کی ہے تو کہاں لکھی ہے، تو جس طرح آپ نے پہلا آدھا گھنٹہ صرف اپنا عقیدہ چھپانے میں ضائع کیا ہے نا، اسی طرح یہ باقی کا 1 گھنٹہ آپ نے اسی کام میں لگا دینا ہے اگر میں آپ سے کتابیں مانگنی شروع کر دوں۔ اصول کہاں سے لیا ہے؟ اصول قرآن سے لیا ہے۔ قرآن کریم میں نے آپ کو مثال دی ہے
کہ وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا تو ہم اس کا رفع کرتے. رفع کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کا کر رہا ہے؟ زیرو کا یعنی کہ انسان کا. آپ اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کیا زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اللہ اٹھانا چاہتا تھا؟ وَلَٰكِنَّهُ یہاں بھی وہ آ گیا ہے لیکن أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وہ زمین کی طرف جھکیا. کیا مقصد؟ کہ وہ اللہ سے زیادہ طاقتور تھا کہ اللہ تو جسم سمیت اوپر اٹھاتا تھا اور نیچے سے اس نے کنڈا پکڑا ہوا تھا کہ کہیں اللہ مجھے اٹھا ہی نہ لے. تو بس پھر اللہ نہیں اٹھا سکا. تو کیوں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا آپ کھیل کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم تحریف ہم کر رہے ہیں. تو یہ تحریف نہیں ہے کہ خدا میں نے اس قرآن سے آپ کو مثال دی ہے. یہ اصول قرآن کریم سے میں نے لیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ ایک مثال نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی میں قرآن سے آپ کو مثال دوں گا. تو بھائی جو میں مثال دے رہا ہوں قرآن سے دے رہا ہوں, ایک سے زیادہ مثالیں دے دوں گا. جو اس کو کہتے ہیں کہ دعوے کو ہی دلیل بنا کر پیش کر دینا. اور بھائی جس چیز کا آپ کا دعویٰ ہے کہ رفع سے مراد یہ ہے کہ زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے, اسی کو دلیل بنا لیا ہے. کچھ تو خیال کریں اپنے ان تمغوں کا جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں. جی میں علماء کونسل کا ممبر ہوں. دعوے کو دلیل بنانا کون سی عقل مندی ہے؟ کریں بات آپ. اچھا جی, انشاءاللہ آپ کی آخری بات کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوے کو دلیل نہیں بنایا, جو عقیدہ ہے اس پہ قرآن کی نص قطعی پیش کی ہے کہ قرآن کریم میں یہ نص کے ساتھ جو بات ثابت ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس کو دعوے کو دلیل نہیں بنانا کہتے. قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ نص قطعی کے طور پہ دلیل پیش کی ہے میر صاحب. اچھا, دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ جناب مجھے جو ہے وہ کہیں گے اصول دکھاؤ فلانا کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے منہ سے جب بات نکل جاتی ہے, جب آپ کو اس بات پہ روکا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا یوں ہو گیا, آپ نے ایسے کر دیا. بھائی آپ نے کہا کہ آپ نے رفع کے متعلق ایک اصول بیان کیا. میں نے تو کوئی اصول کی تو ابھی آپ سے بات کی نہیں ہے. آپ نے اصول بیان کرنے کی بات کی کہ نہیں کی؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اصول بیان کر رہے ہیں تو کہاں سے, خود ساخت ہے یا کسی کتاب سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ حق نہیں بنتا میں نے آپ سے پوچھنے کا. اچھا, تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا جناب کہ وہ میں نے بھی تو کہا نا بہا کا فلانا. ذرا سنے بات توجہ کے ساتھ. رفع جو لفظ ہے رفع, اس کا مطلب حقیقی, رفع کا حقیقی معنی ہے اٹھانا, اور اس کے بعد آتا ہے اس کا مجازی معنی. حقیقی معنی کو چھوڑ کے جب آپ مجازی معنی, جس طرح کہ آپ اس کا مجازی معنی مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ درجات کی بلندی, حقیقی معنی سے جب مجازی کی طرف جانا ہو تو قرینہ صارفہ چاہیے ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو بہا کے ساتھ بیان کیا ہے نا وہ قرینہ صارف ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں نے بات بتائی ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے آپ سے جو بات کی تھی بل کے حوالے سے کہ بل سے پہلے اور بل کے بعد, اس پہ آپ نے بات کرنا چھوڑ دی ہے چونکہ آپ کو سمجھ آ گئی, اس بات کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. اچھا, ترتیب کی آپ بات کر رہے ہیں. اس آیت کے اندر واو ترتیب کے لیے ہے ہی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. واو مختلف چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے, ترتیب کے نہیں آتا. اچھا جی, ابھی میری ٹرن ہے. پہلی آخری بات کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ آپ بات سنتے ہی نہیں ہے میری. پتہ نہیں کہاں سے کون سی باتوں کا آپ نے پہلے شاید جواب لکھا ہوا ہے, تو وہی پڑھ پڑھ کے آپ مجھے سنا رہے ہیں. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے تو واؤ کا نام تک نہیں لیا کہ واؤ آیا ہے تو اس سے ترتیب مراد ہے, تو میں تو کہہ ہی نہیں رہا. دوبارہ سوال لکھے موٹا کر کے, موٹے مارکر سے, کہ یہ وعدے جو اللہ نے کیے ہیں کس ترتیب سے پورے ہوئے ہیں, کون سے وعدے پورے ہو چکے ہیں, کون سے وعدے رہتے ہیں پورے ہونے. واؤ کہاں آ گیا اندر؟ میں تو واؤ کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ نے وہی جو جناب پہلے سے ہی جواب لکھا ہوا ہے نا کہ اگر یہ سوال کرے گا تو یہ میں نے جواب دے دینا ہے. اور کچھ سوچو تو صحیح سوال کیا ہے. میں ترتیب کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں پیارے بھائی جان. میں تو کہہ نہیں رہا بھائی ترتیب یوں ہے تو یوں ہونا چاہیے. میں تو دلیل نہیں دے رہا, آپ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ وعدے ہیں یہ پورے ہو چکے ہیں. اور پوچھ رہا ہوں کون سا وعدہ پورا ہو گیا, کون سا رہ گیا, کون سا وعدہ کس ترتیب سے پورا ہوا, یہ میں نے پوچھا ہے. آپ وہ واؤ والا جو آپ نے سبق یاد کیا ہے وہ مجھے سنانا شروع ہو گئے ہیں. کچھ خیال بھی کریں, کچھ غور بھی کریں کیا ہو رہا ہے کہ وہی یاد کی وہی باتیں سنا دینی ہے آپ نے مجھے. اچھا, باقی آپ نے کہا جی اصول کتاب, اور بھائی قرآن کو آپ کتاب نہیں سمجھتے. میں نے قرآن سے مثال دی ہے, جو میں نے آخر پر بات آپ نے جواب دیا تھا نا, آپ نے دعوے کو ہی دلیل بنا لیا ہے کہ میرا جی جناب یہ اصول ہے کہ جہاں رفع آئے اور ساتھ اللہ آئے اور یہ اس سے حضرت عیسیٰ زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ اصول نہیں بیان کر رہے, یہ اپنی دلیل, اپنے دعوے کو ہی آپ نے دلیل بنا لیا ہے کہ میرا دعویٰ ہی میرا اصول ہے. کہ اصول یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جائے تو وہ زندہ جسم سمیت ہی آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دعویٰ کیا ہے آپ کا, دلیل کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں کسی کو چل رہا کہ آپ نے کہا میں قرآن کی قطعی آیات سے ثابت کر رہا ہوں. کیا کچھ بھی نہیں ثابت. آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ابھی تک ایک بھی آپ نے ایسی بات نہیں کی جس سے حضرت عیسیٰ زندہ ثابت ہوں. رفع کا آپ نے ذکر کیا, میں نے قرآن سے دکھا دیا, آپ مان بھی گئے کہ اس سے مراد درجات کی بلندی ہے, جسم کی بلندی نہیں ہے. ابھی کریں آپ بات.
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चले जनाब, अभी सब लोग नोट करते जाइएगा। जहां तक तो बल के हवाले से सूरह निसा की जो बात हमने की थी कि अल्लाह ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को ना सूली दी गई, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। ये कुरान में से हमने अकीदा आपको दिखा दिया। अच्छा, और उसके बाद बल वाली बात को, सारी बात को आप छोड़ के मैंने बार बार आपसे मुतालबा किया, मैंने कहा कि दोनों आयतों को लगाएं और उन आयतों में से बताएं कि आप बर्रफहुल्लाहु इलैहि में से बल के आ जाने के बाद खास तौर पे आप हु की ज़मीर को क्यों नहीं ले रही, उसके मतलब जिस तरह आप पीछे ले रहे हैं, उसका आपने जवाब बिल्कुल नहीं दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे मुतालबा किया था कि सामने लगाएं और लोगों को बताएं कि इन दोनों आयतों में हु की ज़मीर कहां कहां पे आई है और उससे क्या मुराद है। ये क्या बात है, इसका आपने मुझे कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। आयत को लगाएं और लोगों को बताएं कि इन दोनों आयतों में हु की ज़मीर कहां कहां पे है और उस हु से कौन मुराद है, कहां पे, हर ज़मीर के बारे में बताएं। पिछली तमाम ज़मीरें आप लौटाते हैं मुकम्मल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, आप भी लौटाते हैं, और इस ज़मीर में आके आप कहते हैं रूह की तरफ इसको लौटाना है आपने। तो मैंने आपसे कहा आयत को लगा के जवाब दें। सूरह बकरा की आयत का मैंने आपको क्या जवाब दिया? मैंने आपको उसका जवाब बुनियादी तौर पर यह दिया कि नंबर एक, वहां पे बल के साथ कोई कायदा बयान नहीं हो रहा कि बल से पीछे और बल से पहले वाली बात का। आपका भाई माइक खुला हुआ है। और दूसरी बात यह है वहां पे कि वहां पे एक आम बात हो रही है, मैंने आपको दलील खास पेश की है, आपने सूरह बकरा से आम दलील पेश की है। अगर आप उस बात को एंटरटेन करना भी चाहे ना तो आम से खास नहीं टूटता। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि मैंने अभी तक कोई दलील नहीं पेश की कि जिससे ईसा इब्न मरियम जिंदा साबित हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके सामने वो बात करना शुरू कर देंगे जनाब। ठीक है। अच्छा जी, आपने कहा जी हु का कोई जवाब नहीं दिया। ये गलत बयानी ना करें कि कोई जवाब नहीं दिया। आप कहें कि जो मैं चाह रहा हूं वो जवाब आपने नहीं दिया। जवाब दिया तो है आपको कि जब हु की ज़मीर हो और अल्लाह की तरफ जाना हो कि वो गया अल्लाह की तरफ, तो उससे मुराद जिंदा जिस्म समेत नहीं हो सकता। जो आपने अपने ख्याल में रखा हुआ है वो आयत में तो नहीं लिखा हुआ। आप कह रहे हैं जी नस्से कती पेश कर रहा हूं। किस चीज की नस्से कती? दावा क्या है कि हजरत ईसा जिंदा है? नस्से कती तो ये है लिखा हो, ये हजरत ईसा जिंदा है, ये है नस्से कती। भाई जिससे जो अपनी मुराद में कती हो, और ये कती नहीं है। रफ़अहुल्लाहु इलैहि से मुराद दर्जात की बुलंदी हो सकता है। कैसे पता चलता है? राफियों का से मुराद दर्जात की बुलंदी हो सकता है। कैसे पता चलता है? कुरान करीम की दूसरी आयत से। दूसरी आयत में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला एक बंदे के बारे में ये बात करता है कि वलौ शिअना, अगर हम चाहते, लरफ़अनाहु बिहा, तो इन चीजों के जरिए उसका रफा करते। यहां बिहा का कोई लेना देना नहीं है। करीना का ये थोड़ा मतलब है कि साथ एक लफज लिखा हुआ है, बस जी चूंकि वो लफज लिखा है मैं जो मर्जी मतलब बना लूं। ये असूल कहां लिखा है कि जब बिहा साथ आएगा तो रफा का मतलब फलां फलां होगा? कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन ये असूल खुद कुरान के अंदर से पता चलता है कि एक से ज्यादा मिसालें मैं इस चीज की दे सकता हूं। खुदा ताला फाइल हो, ज़ीर मफूल हो और रफा का लफज हो तो उसका मतलब दर्जात की बुलंदी होता है। जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाना नहीं होता। ये बिहा क्या है? ये क्या चीज है? करीना क्या है इसमें? बिहा का मतलब है इसके जरिए। तो इसके जरिए लिखा हो तो हम दर्जात मुराद लेंगे। तो यहां क्यों हम जनाब जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाना मुराद लेंगे? उसकी वजह नहीं आप बता रहे। ठीक है, तो यहां जो हु की ज़मीर है, चूंकि वो खुदा ताला की तरफ जाने का जिक्र है। खुदा ताला जिस्म नहीं है, खुदा ताला रूह है, और रूह की तरफ जिस्म हरकत कर ही नहीं सकता। खुदा ताला जहां हजरत ईसा मौजूद थे वहां भी मौजूद था। खुदा ताला जहां भी वो हजरत ईसा जाते वो खुदा ताला की तरफ ही जा रहे थे। जी करें बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप ना मुझे बार बार पहले एक मतलब ब्लेम दे रहे थे कि देखो जी अपने दावे को दलील के तौर, जरा अपना माइक म्यूट कर लें, कि जी अपने दावे को दलील के तौर पे पेश कर दिया। अभी आपने कहा जनाब के हु की ज़मीर हो और अल्लाह की तरफ जाना हो तो हम जिस्म से मुराद नहीं ले सकते। यानी आप जो अपना दावा है उसको दोहराते रहें, उसके अंदर से तो आपको तो हक हासिल है। उसके बाद आपने कहा खुदा फाइल हो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी आपने दावा पेश किया। दोनों बातों में आपने दावा पेश किया है। अब सुने जरा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने हु का जवाब नहीं दिया। सुने बात सब लोग तवज्जो के साथ। ईसा इब्ने मरियम के हवाले से बात चलती आ रही है। हु की जो ज़मीर है, हु का मतलब होता है वो, गायब की ज़मीर है वो, यानी ही।
میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہو کی ضمیر اس آیت میں پیچھے بھی چلتی آ رہی ہے. پیچھے جب آ رہی ہے ہو کی ضمیر تو وہاں پہ آپ مراد لے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم مکمل انسان جو ہیں, اور جب یہ ہو کی ضمیر آپ کی جاتی ہے جناب ادھر آگے برفع اللہ الیہ, تو آپ وہاں پہ فوری طور پہ ہو کی ضمیر سے صرف روح مراد لے لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ پچھلی جو ہو کی ضمیریں ہیں وہ لوٹتی ہے مکمل عیسیٰ ابن مریم کی طرف, یہ ہو کی ضمیر صرف روح کی طرف ہے. اس میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے صرف اپنا قاعدہ خود ساختہ 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے. اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ جو ہے نا, اچھا دیکھیں ذرا, میں نے آپ کو رفع کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ انشاءاللہ مستند بات ہے. رفع کا معنی حقیقی اٹھانا ہے. اگر آپ حقیقی معنی سے مجازی کی طرف جانا چاہیں جو کہ آپ درجات کی بلندی مراد لے رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو قرینہ صارفہ چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اس ضمیر کو لے جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے. آپ قرینہ کیا پیش کریں؟ اپنا عقیدہ. آپ قرینے کے طور پہ اپنا عقیدہ صرف پیش کر رہے ہیں, اس پہ آپ کوئی دلیل نہیں پیش کر رہے. اچھا جی, میں ابھی ٹائم شروع کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے اس کی میں نے دلیل آپ کو دی ہے, آپ نے جو بات کی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں دی. میں نے بات کی ہے کہ چونکہ یہاں خدا تعالیٰ کی طرف رفع کا ذکر ہے اور یہاں بھی خدا تعالیٰ کی رفع کا ذکر ہے, اس لیے یہاں سے مراد درجات کی بلندی ہو سکتا ہے, جسم سمیت زندہ اٹھانا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خدا تعالیٰ کی طرف صرف روح حرکت کر سکتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ خود روح ہے. جسم خدا کی طرف حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ خدا جسم ہے ہی نہیں, خدا تو بے جسم ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے قرینہ, یہ ہے اس کی دلیل. دوسری دلیل کیا ہے کہ خدا تعالیٰ فاعل ہو, زیر و مفعول ہو, رفع کا لفظ ہو تو درجات کی بلندی مراد ہوتی ہے. جو آپ مانتے ہیں کہ یہاں لو شئنا لرفعناہ بہا میں خدا تعالیٰ فاعل ہے, زیر و مفعول ہے, رفع کا لفظ ہے, اس سے مراد درجات کی بلندی ہے. یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ ہاں یہاں مراد درجات کی بلندی ہے. اس لیے آپ کے مسلمات سے میں نے آپ کو دلیل دے دی کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہو, زیر و مفعول ہو اور رفع کا لفظ ہو تو اس سے مراد درجات کی بلندی ہے. ایک اور مثال لے لیں, قرآن کریم میں یہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ جناب سورت نمبر 19 ہے, سورت مریم ہے, ہو کی ضمیر آ گئی ہے مکانن علیہ. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا کر لے گیا تھا. بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. آپ پھر وہ میں آپ بتانا پڑے گا جی, آپ اہل حدیث ہیں, آپ کا تو یہ عقیدہ نہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہے. بریلویوں کا عقیدہ ہے 4 نبی زندہ ہیں, ان میں سے ایک خضر علیہ السلام ہے, ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے, ایک ادریس علیہ السلام ہے اور ایک اور نبی ہیں, 2 زمین پر 2 آسمان پر. تو یہ جو رفعناہ ہے نا, آپ تو مانتے ہیں کہ اس سے مراد درجات کی بلندی ہے, اس سے مراد زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھانا تو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے, بریلویوں کا عقیدہ ہے. تو میں نے 2 قرآن سے مثالیں دے دیں کہ رفع ہو, خدا تعالیٰ فاعل ہو, زیر و مفعول ہو تو اس سے مراد زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھانا نہیں ہوتا, اس سے مراد درجات کی بلندی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سوال کا مہربانی فرما کر جواب دے دیں, پھر نیکسٹ ٹرم میں مزید باتیں کر لیجئے گا کہ یہ وعدے سارے پورے ہو چکے ہیں, کس ترتیب سے پورے ہوئے, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جی اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں آپ کی ادریس علیہ السلام کی بات کو ایڈریس کر دیتے ہیں. مکانن علیہ, بلند مکان کی طرف, یہ یہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں پہ مراد ادریس علیہ السلام کا جسم کے ساتھ اٹھانا مراد نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جناب یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار ایک بات کر رہا ہوں جس کو آپ بالکل مکمل طور پہ اگنور, لیکن میں نے شاید لکھی ہوئی ہے, وہ تو جائے گی, اینڈ تک جائے گی. آپ نے کہا کہ اگر جسم اور روح دونوں کی طرف بھی ہو کی ضمیر لوٹے تو تب بھی عیسیٰ ابن مریم مراد. یہ میرا ٹائم سٹارٹ کر دے بھائی. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا کہ اگر جسم اور روح, الفاظ نوٹ کریں اپنے, کہ اگر جسم اور روح دونوں کی طرف بھی ہو کی ضمیر لوٹے یعنی مکمل عیسیٰ ابن مریم کی طرف, تو تب بھی یہاں سے عیسیٰ ابن مریم کا اللہ کی طرف جانا مراد نہیں ہے. یہ کیا دلیل آپ نے دی تھی, لیکن اب چونکہ آپ دے چکے ہیں, مسلسل آپ سے مطالبہ کیا, اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. اچھا اس کے بعد آپ نے ابھی دوبارہ نا, آپ 2 چیزوں میں میر صاحب کنفیوز ہیں. کبھی آپ رفع کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں درجات کی بلندی, کبھی آپ رفع کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں روح کا اللہ, روح کا آسمانوں کی طرف اللہ کی طرف جانا. پہلے اپنی کنفیوژن کو دور کر لیں اور ان دونوں میں سے بتائیں کون سا معنی آپ نے مراد لینا ہے. اور اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا جی کہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب پتہ ہے جو میں نے آپ سے کرنے ہیں. چلیں پھر آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ کے مذہب میں یہ جو رفع جو معاملہ ہے, اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ آپ نے دونوں چیزیں اس میں, آپ نے کہا درجات کی بلندی بھی ہے اور روح کا آسمانوں پہ جانا. اب یہ 2 باتیں ہیں, ایک مرتبہ ہے اللہ کی طرف جانا,
एक मर्तबा है आसमानों की तरफ जाना, और आपने कहा कि रूह हरकत करती है अल्लाह की तरफ या आसमानों की तरफ। ये क्या है? ये आसमान कहाँ पे हैं? ये जरा बताइएगा अपनी बारी में कि आसमान कहाँ पे। इसका आपने जवाब लिखिएगा सवाल को मेरे को। आपने कहा रूह हरकत करती है या रूह जाती है आसमानों की तरफ। आपने मुझे बताना है कि आसमान किधर हैं, रूह क्यों उधर जाती है, इसका आपने जवाब देना है मुझे। अच्छा, उसके बाद जनाब आपको जो अभी इंशाल्लाह आपको बताते हैं, आपने टाइम थोड़ा इस पे आते हैं। अच्छा, आप मुझसे बार-बार एक बात, आप कहें जी तरतीब बता दे, किस तरतीब से? और भाई मैंने आपसे पूछा है तरतीब के लिए आपके पास दलील ही कोई नहीं है। आप लफ्ज तरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे तरतीब नहीं है, 4 वादे हैं। अच्छा जी, मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पहले आखिर से मैं ऊपर को जाऊंगा। आपने कहा जी तरतीब की दलील ही कोई नहीं है। और भाई मैं तरतीब पूछ रहा हूँ कि ये वादे पूरे भी हुए हैं या नहीं हुए। भाई पूरे हुए हैं तो किस तरतीब से, ये मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वादा पूरा हो चुका है, कौन सा रह चुका है, कौन सा वादा कब पूरा हुआ, ये मैं पूछ रहा हूँ। भाई वादे ही किए हैं अल्लाह ने, कि वो वादे करके अल्लाह ताला बस जी वादे कर दिए हैं, अब उसको पूरे नहीं मैं करूंगा। भाई कौन, ये 4 वादे आपने बताए, ये जो मुतवफ़ी का वाला वादा है ये पूरा हो चुका है माजी में या अभी आइंदा जमाने में कभी होगा? ये एग्जैक्ट सवाल है, इसका आप जवाब दे दें। आपको आसान कर देता हूं, आपको बड़ी मुश्किल लग रही है सादा सी बात समझना कि 4 वादे जब बंदा करता है, मैं आपसे 4 वादे करूं जी, मैं ये और ये और ये और ये करूंगा, किसी तरतीब से पूरे करूंगा ना, मेरा दिल करता है, आप कहते हैं जी वाओ तरतीब के लिए नहीं है। और भाई वादे पूरे तो किसी ना किसी तरतीब से होना है ना। वाओ को छोड़ दो, जो आपने कॉपी पर लिखा हुआ है जवाब उसको छोड़ दो, किसी ना किसी तरतीब से पूरे तो होने हैं, कि बस ऐसे ही जनाब हमें नहीं पता किस तरतीब से पूरे होने। और भाई कब पूरा हुआ? ये राफियों का इलैया का वादा आपने कहा जी पूरा हो गया, हजरत ईसा जिंदा समेत जिस्म समेत आसमानों पर चले गए। ये मुतहरों का मिनल्ला जीना काफारू, कब पूरा हुआ वादा, किस वक्त पूरा हुआ, ये आपने बताना है। वह जायलुल्ला जीना तबौ का फौकल्ला जीना कफर इला यौमल क़यामत, पूरा हो गया है वादा या भी होना है? ये राफियों का इलैया का वादा पूरा हो चुका है या भी होना है? मुतवफ़ी का वादा भी पूरा हो चुका है या होना है? हो गया है तो कब हुआ है? अगर कोई वादा रहता है तो वो कब पूरा होना है? ये भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तवज्जो से बात सुना करें, पता नहीं क्या लिख लेते हैं कॉपी के ऊपर। दूसरी बात, ये मेरी तरफ फिर आप गलत बात मंसूब कर रहे हैं। तवज्जो आपकी पता नहीं व्हाट्सएप मैसेजों की तरफ है या किस तरफ है, बात नहीं मेरी आप तवज्जो सुनते, आपका माइक खुला हुआ है। अरे ये है कि मैंने नहीं कहा कि रूह आसमानों की तरफ जाती है, आपने वो आसमानों वाला वो जनाब रटा लगाया हुआ है ना, तो वो आपने मुझे पढ़ के सुनाना है बस, और कोई मसला नहीं है। मैंने तो कहना ही रूह आसमानों की तरफ जाती है, मैंने कहा रूह अल्लाह की तरफ जाती है। बात समझे मेरी? बहरहाल टाइम मेरा पूरा हो गया, आप करें बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहिब बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं आप। आपने कहा, अब आपने अपनी बारी में आके सवाल का जवाब देना है। जो ये कहे कि रूह आसमानों की तरफ जाती है, ये अकीदा गलत है कि सही है, इसका आपने जवाब देना है। इसको नोट कर लें, सवाल को कुछ जवाब भी दे दे भाई। अच्छा, उसके बाद अगली बात, अभी जनाब इंशाल्लाह हम आते हैं। आपने कहा जी कि 4 वादे पूरे हो चुके हैं। ये जनाब जो पहला वादा था मुतवफ़ी का, अल्लाह ताला ने उनको पूरा पूरा ले लिया, राफियू का इलैया अपनी तरफ उठा लिया। दोनों बातें हो गई। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया तो काफिरों से उनको पाक कर दिया, उनको काफिरों में नहीं रहने दिया, ये बात भी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं वो हमेशा गालिब रहेंगे, ये वादा इंशाअल्लाह हमेशा के लिए है, और ये वादा आज भी मौजूद है, आज भी पूरा हो रहा है, पहले भी पूरा हुआ है और ये पूरा होता रहेगा। ठीक हो गया जी? अब ये आपके सवाल का जवाब दे दिया 4 वादों के हवाले से। अच्छा जी, अब जो कि आपके सवालों के जवाब तो दे दिए, अब सवाल आपने लिखना है, जवाब आपने देना है। जो कहे कि रूह वफात पे रूह आसमानों की तरफ जाती है, ये अकीदा गलत है कि सही है, इसका आपने जवाब देना है। इसमें जैसे इसका आप जवाब देंगे इंशाल्लाह तो आपका जो तमाम उसमें है ना वो खत्म हो जाएगा, आपका जो तारे कबूत है। अच्छा, अभी जनाब हम अगली दलील पेश कर देते, टाइम कम हो रहा है हमारे पास। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस बुखारी में 2222 यानी 4 दफा 2 है। फरमाया कि कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मरियम का बेटा तुम में नाजिल होगा। अब आपका ये कह सकते हैं कि एक आदमी जो अपनी तबी उम्र पूरी करके फोत हो चुका हो, आपके दावा के मुताबिक, उसके बारे में कसम उठा के बात हो सकती है? अच्छा जी, मेरा माइक खुला है? हाँ जी, तो मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। देखें, बात यह है कि आप बार बार एक बात भूल जाते हैं कि आप मुजीब हैं। आप मुजीब कहते हैं जिसने जवाब देना है, जिसने दावा किया है। मैं साइल हूं, मेरा नाम साइल है भाई, मैंने सवाल करना है, आपने जवाब देने हैं।
آپ الٹا مجھے سے سوال کری جا رہے ہیں، عجیب مجیب ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف آپ نے غلط بات منسوب کی کہ میں نے کہا روح، کیونکہ آپ نے وہ رٹا لگایا ہوا ہے نا آسمان والے سبق کا، تو وہ آپ نے مجھے آلے والا خط سنانا چاہتے ہیں، آپ وہ سنا دیں، آپ نے خط سنانا ہے۔ او اللہ کے بندے، جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب دو، میں سائل ہوں، آپ نے وہ جو سبق یاد کیا ہے آپ مجھے وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ غلط منسوب کر بیٹھے ہیں میری طرف بات، میں نے یہ بات کی ہی نہیں، تو آپ نے وہ جو یاد کیا ہوا تھا نا سبق، وہ مجھے پکا کروانا شروع کر دیا۔ اچھا بھلا بتاؤ، ہاں بھلا اگر کوئی ایسا کہے، اور بھائی اس پر بات ہی نہیں ہو رہی کہ کوئی کیا کہے، وہ تو روحانی خزائن کی 23 جلدی ہیں، ملفوظات مکتوبات ہزاروں کے حساب سے صفحے ہیں، آپ وہاں سے اپنا وہ جناب لکھا ہوا سبق مجھے سنانا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ متوفیقہ والی بات کی ہے کہ متوفیقہ سے مراد ہے کہ جناب پورا پورا لے لیا، تو یہ متوفیقہ کا ترجمہ پورا پورا لے لیا آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ وعدہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورۃ المائدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے فلما توفیتنی والا، اس میں یہ وعدہ پورا ہونے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، فلما توفیتنی، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے، اس میں کیا اس وعدے کے پورے ہونے کے بارے میں کوئی ذکر ہے یا نہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فلما توفیتنی، تو توفیتنی کا کیا مطلب آپ کر رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، کنت انتر کی، پھر تو ان پر نگران تھا، تو یہ تو لا یعنی بات بنتی ہے بھئی آپ نے توفیتنی کا ترجمہ کیا ہے پورا پورا لے لیا، تو پورا پورا لے لیا تو تم اس پر نگران تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس بھی آئیں گے، تو پورا پورا لے لیا والی بات تو درست نہ نکلی، اس کا کیا ترجمہ یہاں کریں گے اس آیت میں؟ جی کریں آپ بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک سب لوگ ذرا بات کو جناب نوٹ کیجئے گا۔ میر صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو کہا تھا الی، اللہ کی طرف، اچھا، اور میں نے اس کے جواب میں کہا جناب کہ آسمانوں میں جانا۔ اب میں نے میر صاحب سے ایک سوال کیا جو ایک لاجیکل کویسچن ہے کہ اللہ کی طرف کی تشریح آسمانوں میں جانا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ آسمانوں میں جانا والی بات کریں گے تو پھر آپ نے وہ جو پچھلے 125 سال سے کہا ہے کہ آسمان کا لفظ دکھاؤ، آسمان کا لفظ دکھاؤ، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھئی اپنا مائک میوٹ کر لیں اور میرا ٹائم سٹارٹ کر دیں، میرا ٹائم نہیں سٹارٹ ہوا، میں انشاءاللہ 20 سیکنڈ کم لوں گا۔ اور یہ جو یہاں پہ آپ نے کہا ہے نا کہ آپ نے کہا، میں نے جو آپ سے بات کی ہے یہ کہ بڑی، اب میں بڑی اہم بات صاحب کر رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ الیہ، اللہ کی طرف، اس کی جو تشریح ہے آسمانوں میں جانا، یہ میں نے کیا آپ پہ الزام لگا دیا ہے؟ ابھی صرف آپ رستہ یہ نکال دیں جی، آپ نے کہا جی کہ میں نے تو الیہ، اللہ کی طرف کہا تھا، آسمانوں کا نہیں کہا تھا، اور جب پچھلی بات میں نے آپ سے کی تھی اس پہ آپ نے کوئی اصرار نہیں کیا، جب آپ نے کہا کہ اگر روح اور جسم دونوں کی طرف بھی ضمیر لوٹے تو پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا جانا مراد نہیں ہو سکتا، وہ جب میں نے کہا تھا کہ وہ بات چیک کریں اس پہ آپ آئے نہیں، اس بات پہ بڑی جلدی آپ آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آپ پھنس چکے تھے نا میر صاحب۔ اچھا آپ دیکھیں ذرا، آپ نے کہا جی کہ میں کہہ رہا ہوں الیہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی کچھ بیسی والی بات نہیں ہے، آپ نے کہا جی آپ کے الفاظ تھے الیہ، چلے میں آپ نے الفاظ کو ریفریز کر دیتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، الیہ کی جو تشریح ہے آسمانوں میں جانا، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اچھا اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ لا یعنی ترجمہ ہو گیا، او بھائی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا تب تک تو میں ان کا نگہبان تھا، یا اللہ جب تو نے میری توفی کر دی، یعنی جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ان کا نگران ہے۔ شکریہ جی، آپ میرا مائک کھلا ہے، ہاں وہ میں مائک میوٹ بعض دفعہ کرتا ہوں تو وہ پھر اس کو کھولنا آتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ 2 منٹ میں شروع کر رہا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، آپ ابھی پہلے آپ نے توفیتنی کا ترجمہ کیا تھا پورا پورا لینا، ابھی آپ نے توفیتنی کا ترجمہ کیا ہے تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا، تو یہ کیا سائنس ہے؟ کوئی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک جگہ پر جب آپ نے اس کا ترجمہ پورا پورا لینا کیا تو دوسری جگہ پر آپ نے اپنی طرف اٹھا لینا کیوں ترجمہ کیا اس کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پورا پورا لینا جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا تو ان پر نگران تھا، تو حضرت عیسیٰ نے تو واپس آنا ہے، لوگوں کے اندر رہنا ہے، ان کو قائد نظر آنے ہیں، تو جب پورا پورا لے لیا تو اللہ ہی نگران رہ گیا، تو باقی جو بات ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ کا واپس آنا ہے، 40 سال تک دنیا میں رہنا ہے، شادی کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، جناب اپنی سانس سے کافروں کو قتل کر کے دجال کو قتل کرنا ہے، اتنا کچھ انہوں نے کرنا ہے، وہ ساری بات کہاں گئی؟ یعنی توفیتنی ہوا، اگر وہ آسمانوں پر بھی چلے گئے اس سے مراد آپ لیں تو کنتا انتر رقیبا لہم، اس پر اللہ نگران ہے بعد میں۔ حضرت عیسیٰ کی نگرانی کس پر نہیں ہوئی؟ الناس پر۔ سوال کیا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ سوال یہ کرتا ہے انت قلت للناس، کیا تو نے انسانوں کو یہ کہا تھا؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا بنی اسرائیل سے کہا تھا یا شام کے لوگوں سے کہا تھا یا فلسطین کے لوگوں سے کہا تھا۔ الناس میں حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اس سے غلط ثابت ہوتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ توفیتنی کا اگر یہ مطلب کریں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے صرف پورا پورا لینا، یعنی وفات کے بعد اللہ کی طرف جانا مراد نہیں ہے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بخاری کی حدیث ہے 4625 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اس میں یہی الفاظ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم اپنے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ اب کیا ترجمہ کریں گے کہ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا ہوا ہے، اور وہ بھی جناب زندہ جسم سمیت آسمانوں پر ہی رہیں گے اور وہ فوت نہیں ہوئے؟ جب اب یہاں فوت ہونا ان کا مان لیں گے، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ آپ نے جو یہ اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط سلط ثابت ہو جائے گا۔ اب دیں اس کا جواب۔ سنے جواب نہیں صاحب، سنے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے شروع سے ایک بات میں لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے اندر جو فرمایا نا متوفی کا و رافیو کا الیہ، میر صاحب سنیے گا بات کو، دونوں بات، یا اپنا مائک میوٹ کر لیں، دونوں باتوں کو ملا کے متوفی کا اور رافیو کا الیہ، ان دونوں باتوں کو ملا کے جب اس وعدے کا پورا ہونا ذکر کیا سورہ نساء کے اندر تو رفع اللہ الیہ کیا۔ یہ اللہ کی کتاب میں ہے جناب، اور میں آپ کو یہ شروع سے بات کہہ رہا ہوں کہ آل عمران کا جو وعدہ ہے وہ سورہ نساء میں پورا ہو رہا ہے۔ تو آل عمران میں جو دونوں چیزیں تھی متوفی کا اور رافیو کا، ان دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر متوفی کا ریپیٹ نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کو ملا کے اپنی طرف اٹھا لینا صرف دہرایا ہے۔ تو جناب اللہ کی کتاب سے لیا ہے، یہ جواب ہو گیا۔ آگے اچھا آپ کہہ رہے جی یہاں پہ الناس آیا ہے، میر صاحب آل عمران کے اندر ہی صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ الناس تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں تو ان کا ایمان جو تھا وہ بڑھ گیا۔ میر صاحب الفاظ ہے الناس جمع ہو رہے ہیں، کیا پوری دنیا ان کے خلاف جمع ہو رہی تھی؟ آپ بھی جانتے نہیں ہو رہی تھی۔ تو الناس سے لازمی طور پہ تمام لوگ مراد لینا یہ قرآن کریم کے خلاف آپ قاعدہ لے رہے ہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ الناس سے کون مراد ہے۔ تو یہاں پہ الناس سے مراد وہی ہیں کہ جن کی نگہبانی اللہ نے ان کے ذمہ کی تھی۔ اچھا اس کے بعد جناب میں نے آپ سے ایک بات کی ہے اور اس بات کو ہم لے کے چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا۔ آپ نے جواب دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بندہ جو تبھی عمر پوری کر کے فوت ہو جائے، اس کے بارے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تم میں نازل ہوگا؟ اس بات کا جواب دیں جناب۔ اچھا جی، یہ جناب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری 4625 نمبر کتاب تفسیر القرآن کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ کہاں حدیث آئی ہے؟ کتاب تفسیر القرآن کے اندر، صحیح بخاری جس کو یہ اللہ کی وحی مانتے ہیں اہل حدیث، اس میں یہ حدیث آئی ہے قرآن پاک کی تفسیر آیت وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کسی کو کہ یہ حدیث جمع کر دی۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ہاں میں اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا گیا اور انہیں جہنم کی بائیں طرف لے جایا گیا، میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، مجھے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت نکالی ہیں، اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ کیا کہا کہ فلما وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ 100% وہی مراد یہاں لینی پڑے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ لینی پڑے گی۔ اگر وہاں موت مراد ہے یہاں موت مراد ہوگی، اگر وہاں زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا مراد ہے یہاں زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا مراد لینا پڑے گا۔ کیوں لینا پڑے گا؟ اس لیے کہ جناب اللہ کا رسول فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے۔ اب سوال کا جواب آپ نے دینا ہے کہ یہ جو سورۃ المائدہ کے اندر توفیتنی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ جو مراد حضرت عیسیٰ کے بارے میں لیں گے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لینی پڑیں گی۔ اس کا جواب دیں۔ ٹائم سٹارٹ کرنا میں بھول گیا ہوں، 2 ہی منٹ ہوئے ہوں گے آپ کا، میں ٹائم سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا جواب دیں، میر صاحب سنیں جواب۔ آپ نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک بندے نے جمع کر دیا۔ میر صاحب سورہ نساء کی جو آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کی یہ جو آیت ہے نا یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی تفسیر ہے کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا۔ اس کو مانتے ہیں؟ اب میں نے آپ نے یہ تفسیر دینے کی کوشش کی کہ آپ جناب ایک چیز کو مان رہے ہیں، اس کو مانیں گے آپ کے حکم و عدل نے جب اس چیز کو دیکھا
اور اس کا جواب تو دے نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ تو غبی تھے, ابو ہریرہ تو غبی تھے, انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہہ دیا, ایسے کر دیا. تو آپ کی دلیل کے مقابلے میں دلیل دے دی ہے, اب اس کا جواب دے ذرا. اور آپ بتائیے گا امام بخاری رحمہ اللہ جو اس حدیث کو لے کے آ رہے ہیں, کیا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں؟ وہ اس حدیث سے استدلال لے رہے ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. اچھا پھر آپ نے کہا کہ یہاں پہ مراد وہی لینی ہوگی, وہی لیں گے. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب ما دمت فیہم, یعنی جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تھے تو ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے. اللہ کے نبی بھی جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تھے تو ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے. اچھا, اور دونوں کو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ توفہ کا معنی ایک ہی لیں. میر صاحب اس آیت سے اوپر جا کے دیکھیں ذرا. عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نے جانتا ہے جو تیرے نفس میں ہے. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے لیے اپنے لیے لفظ نفس استعمال کر رہے ہیں, لیکن نفس کا معنی عیسیٰ ابن مریم کے لیے اور ہے, اللہ کے لیے اور ہے. یہی بات یہاں پہ ہے. توفہ کے ہے نا, توفہ یا توفی جسے کہتے ہیں ہم, توفی کے حوالے سے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے معنی اور ہے, نبی کریم کے بارے میں اور ہے. یہ آپ کو دونوں اچھا جی, میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ ہوتا ہے کہ ہٹ درمی سے کسی بات کو نہیں ماننا. اللہ کا رسول بھی کہہ دے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے, اس سے یہ مراد ہے, نہیں ماننی, جو مرضی ہو جائے نہیں ماننی. کیوں؟ وہ جو عقیدہ ہم نے بنا لیا ہوا ہے اس کے خلاف ہے, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. بھئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غبی نہیں کہا, اس سے پہلے بے شمار لوگوں نے غبی کہا ہوا ہے. یہ اشاعت و سنہ میں محمد حسین بٹالوی صاحب نے دیوبندیوں کے کابر کو جواب دیتے ہوئے وہاں لکھا ہے کہ دو ایسے صحابہ ہیں جن کو وہ غبی سمجھتے تھے, ان کو فقیہ نہیں سمجھتے تھے. جتنے والے کہیں گے میں آپ کو اس کے دے دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ سوال تو ہو رہا ہے اس حدیث شریف کا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہوں گا؟ کنت علیہم شہیدن, میں ان پر گواہ تھا, ما دمت فیہم, جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی, کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہاں توفیتنی کا ترجمہ نہیں آپ نے کیا, کیا ترجمہ کریں گے؟ جب تم نے مجھے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا, یہ کریں گے ترجمہ؟ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ وہ ترجمہ تو بتائیں. اس کا ترجمہ آپ کریں گے جب تم نے مجھے فوت کر دیا, جب تم نے مجھے موت دے دی, جب میں مر گیا پھر کیا ہوا؟ کنتا انت رقیب علیہم, تو ہی ان پر نگران تھا. تو یہاں آپ موت ترجمہ کر رہے ہیں, یہاں آپ دکے شاہی سے حضرت عیسیٰ کے لیے بغیر کسی دلیل کے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھانا ترجمہ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اپنے عقیدے کو قرآن میں گھسانا. آپ نے قرآن کے مطابق عقیدے نہیں بنائے, اپنے عقیدوں کے مطابق آپ قرآن میں تحریف کر, اس کو کہتے ہیں تحریف. کہ اللہ کا رسول آپ کو ترجمہ بتائے تو آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بخاری کا کیا عقیدہ تھا, کچھ لینا دینا نہیں. بخاری جو ہے وہ کوئی خدا کا رسول تو نہیں ہے, اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے میں نے بخاری کو رسول مانا ہے, جھوٹا ہے اس کا عقیدہ, غلط عقیدے مانتا تھا, مانتا رہے, مجھے اس سے کیا. آپ کے لیے یہ حجت ہے, آپ بخاری کی باتوں کو خدا تعالیٰ کی وحی مانتے ہیں, خدا کی وحی کے ذریعے اس کا ترجمہ جو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آپ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ دیں جواب اس کا. اچھا جی, زبردست زبردست, مزہ آ گیا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں ذرا, لے جناب میر صاحب, آپ نے کہا جی کہ بخاری کو چھوڑو, فلانے کو چھوڑ دو. اچھا, اور ساتھ جب ابو ہریرہ کے بارے میں نے آپ کے حکم و عدل کی گستاخی کو بیان کیا, آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا فلاں نے بھی کہا, فلاں نے بھی کہا. یہ کوئی جواب ہے؟ جس نے بھی سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں زبان دراز کی ہے اس نے غلط کیا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دو غلط باتیں ایک دوسرے جسٹیفائی نہیں کر سکتی. یہ آپ نے کوئی جواب یہاں پہ نہیں دیا. اچھا, ابھی ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ نے بڑا ایموشنل ریٹرک دیا کہ اللہ کے رسول کو کی بات, اللہ کے رسول اب حکم بنیں گے. ہمارے پاس جو باقی وقت رہ گیا نا, اب اللہ کے رسول حکم بنیں گے. اب اسی پہ جناب بات ہوگی. آپ نے کہہ دیا, میں نے تو سر آنکھوں پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. آپ نے اپنی ٹرن میں آ کے جواب دینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ, اور سن لے بات توجہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کا کیا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی طبی عمر پوری کر کے فوت ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں ایک ٹرن کے لیے آ جائے گا؟ یہ ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب قسم اٹھا کے فرمایا کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا تو آپ نے ان کو مانا, ان کی بات کو. ایموشنلی باتیں کرنا آسان ہے, اور میں نے جو آپ کو جواب دیا ہے نا, آپ نے ایک آیت کی تفسیر پیش کی ہے صحابی سے, میں نے جواب میں آپ کے سامنے آیت کی تفسیر پیش کی ہے صحابی سے. یہ بخاری کی بات کا جواب تھا.
اور ساتھ آپ سے کہا کہ آپ روز یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ آ کے آپ کہتے ہیں جناب جو قائل ہوتا ہے نا جو بات لکھتا ہے اس کے مطابق مراد لے. تو جب امام بخاری اس بات کو لے کے آئے ہیں تو ان کی مراد آپ کیوں نہیں لیتے؟ اچھا جی یہ دیکھیں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے اور یہ کہتے ہیں جی اللہ نے 4 وعدے کیے تھے، اس میں سے جو توفع والا وعدہ تھا نا وہ یہ مان چکے ہیں کہ وہ ماضی میں ہو چکا ہے. میں نے ثابت کر دیا ہے اس سے مراد ہے توفع سے موت. کیوں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي. انہوں نے ترجمہ نہیں مجھے بتایا کہ یہاں بخاری کی حدیث میں ترجمہ کیا کریں گے. یہ باقی کی حدیثوں کی طرف جا رہے ہیں جی، وہاں یہ لکھا ہے ادھر دیکھیں کوا آ گیا، ادھر دیکھیں چاند چڑھ گیا، اور جتھے لاش پئی ہے اتھے ٹپا مارو. یہ جو توفیتنی آیا ہے حدیث میں جو امام بخاری قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، وہاں توفیتنی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ سوائے اس کے کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس کا مطلب موت ہے. یہ نیچے قسطلانی صاحب کی تفسیر موجود ہے جو خود اہل حدیثوں نے کی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. لکھا ہوا ہے مراد وہ گنوار لوگ ہیں جو خالی دنیا کی رغبت سے مسلمان ہوئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اسلام سے پھر گئے تھے. یہ توفیتنی کا مطلب ہے وفات، موت، روح قبض کر کے جان نکال لینا، زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھانا نہیں. اللہ کے رسول نے جناب اس کو بیان کر دیا اس حدیث کو. جناب امام بخاری اپنی بخاری میں لے آئے کتاب التفسیر میں. آپ نہیں ماننا چاہتے نہ اللہ کے رسول کے کلام کو، نہ بخاری کا اس حدیث کو کتاب التفسیر میں لانے کو، نہ امام قسطلانی کی اس تفسیر کو. کوئی دنیا کا بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا جی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں. کیوں؟ بخاری شریف میں آپ کے مطابق یہ اللہ کی وحی ہے. بخاری شریف آپ پہلے حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے. اللہ کی وحی میں جب آ گیا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی لفظ، وہاں آپ کیوں زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھانا نہیں لیتے؟ اس کا جواب دیں، تحقیقی جواب، الزامی نہیں کریں بات. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگوں نے نا ایک بھائی اپنا مائک میوٹ کر لیں. سب لوگوں نے ایک بات کو نوٹ کرنا ہے. مرزا اپنا یہ جو میر صاحب ہے انہوں نے 2 ٹرن پہلے نا ایک ایموشنلی بڑا چارج ایک سپیچ دی. اللہ کے رسول کی بات ابو ہریرہ کو بھی چھوڑ دو، بخاری کو بھی چھوڑ دو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے مجھے دعوت دی کہ سب کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو حکم بنا دو، میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی. اللہ کے رسول کو حکم جب بنایا تو اللہ کے رسول سے نص قطعی پیش کی ہے. الفاظ پہ غور کریں. اللہ کے رسول کی زبان سے فیصلے کے طور پہ نص قطعی پیش کی ہے. کیا پیش کی ہے؟ کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. تھوڑی دیر پہلے آپ کہتے کہ ابو ہریرہ کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اللہ کے رسول پہ آؤ. اب جب میں اللہ کے رسول کی بات پہ آیا ہوں تو آپ اس پہ آئی. یہ سب لوگوں نے بات کو نوٹ کرنا ہے. میں ان سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کسی ایسے شخص کے نازل ہونے کی بات کر سکتے ہیں جو اپنی طبی عمر مکمل کر کے فوت ہو چکا ہو؟ میر صاحب ذرا ایڈریس تو کریں، بالکل سائنس ٹیپ ہو کے چل رہے ہیں. آپ اس کا جواب دیں میر صاحب. اللہ کے رسول کو حکم بنائیں، اب آگے پیچھے نہ جائیں بات. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ دیکھو آسمانوں پہ اٹھانا جو ہے نا، میر صاحب ہم نے توفع اور رفع، اللہ نے اپنی کتاب میں توفی اور رفع دونوں کو ملا کے سورہ نساء میں بتایا ہے کہ جناب اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ہم نے اپنی عقل سے تفسیر نہیں کی ہے، یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ توفی اور جو ہے نا اپنا رافیو کا، ان دونوں کو ملا کے اللہ کے قرآن نے بتایا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے. یہ ہماری کوئی عقل کا پکچر نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا اب جناب دوبارہ وہی بات کروں گا. اللہ کے رسول کو آپ نے حکم بنانے کی دعوت دی تھی. اب آگے پیچھے نہ بھاگیں، آپ نے دلیل پیش کی. اچھا جی ابھی میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے آپ کو واضح طور پر قرآن کریم کی آیت پیش کر دی ہے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. آپ نہیں مان رہے. آپ مان جائیں کہ یہاں توفیتنی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، کہانی ختم، قصہ ختم، خلاص. جب وہ فوت ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی بھی کر رہے ہیں تو فوت شدہ تو واپس نہیں آئے گا. وہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے بھی خلاف ہے. ایک صحابی فوت ہوا، اس کا باپ چلا گیا اللہ کے پاس، اس نے کہا پھر مجھے دنیا میں بھیجو،
تو میں جناب واپس آنا چاہتا ہوں. اللہ نے جب خواہش پوچھی, اللہ نے کہا جو مر جائے اس کو میں واپس دنیا میں نہیں بھیجتا. تو اللہ کے بندو اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. تحقیقی جواب کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کہ وہ بھی آپ کو میں ہی بتاؤں. ایک ہوتا ہے الزامی جواب, جو مرضی الزامی جواب دیتے رہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. الزام ادھر ہی رہتا ہے, اعتراض ادھر ہی رہتا ہے, اشکال ادھر ہی رہتا ہے, جب تک تحقیقی جواب نہ دیا جائے. دوبارہ تھوڑا سا مطالعہ شروع کریں کہ تحقیقی جواب کسے کہتے ہیں, الزامی جواب کسے کہتے ہیں. آپ الزامی جواب دے کر جناب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, لو جی میری کہانی ختم ہو گئی. کہ یہاں توفیتنی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ بتا تو دیں لوگوں کو, کہ آپ یہاں توفیتنی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے ہیں. جب اللہ کے رسول نے اس آیت کی تشریح میں توفا کا معنی متعین کر دیا کہ اس کا معنی ہے موت, تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں وہ ماضی کے سیغے میں کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی, جب وہ فوت ہو چکے ہیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کہ انہوں نے آنا ہے تو فوت شدہ کے آنے سے مراد ہی لی جا سکتی ہے, فوت شدہ نے تو واپس آنا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا 100% پتہ ہو کہ واقعی کیسے واقع ہونی ہے, پیش گوئی کا پتہ نہیں ہوتا. دجال کے بارے میں حضرت عمر قسمیں اللہ کی اٹھا کر کہتے رہے کہ یہی ابن سیاد دجال ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ ہے تو تم نہیں مار سکتے, یہ تو نہیں کہا یہ نہیں ہے. سمجھ آئی ہے, آگے کریں بات. ٹھیک ہے, میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں, مہربانی فرما کر یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ کر دیں, پھر آگے چلیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب, ابھی نا آپ نے سب لوگوں نے میر صاحب کی آخری بات کو نوٹ کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو حکم بنانے کی بات کر رہے تھے, ابھی سب نے سنا ہے میر صاحب نے آخری بات کیا کی ہے کہ جی یہ تو پیشن گوئی تھی تو اس کا ان کو پتہ ہونا کوئی لازمی نہیں ہے. اللہ اکبر. میر صاحب جب تک اللہ کے رسول موجود تھے اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے جو درست نہیں ہے اللہ ان کو درست کر دیتے. اللہ کے رسول اب تشریف لے جا چکے ہیں اور اپنا یہ ارشاد فرمانے کے بعد لے جا چکے ہیں. کیا ارشاد؟ کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. بڑی آپ نے مختصر تقریر کی تھی حکم بنانے کی. جب میں نے حکم بنایا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھ اس طرح کی چیزوں سے. آپ نے فوری طور پہ جو بات کی ہے سب لوگوں نے وہ بات نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے یہ کہہ کہ ان کو حکم بنانے سے انکار کر دیا ہے کہ ان کو اس پیشن گوئی کا نہیں پتا تھا. اچھا اگلی بات سنیں ذرا. اب کہہ رہے کہ مراد کوئی اور لے لیں. سنیں ذرا, ابن ماجہ کی حدیث ہے 4081, کہیں گے تو آپ کو ابھی بھیج دوں گا. اللہ کے نبی جب معراج کے موقع پہ گئے ہیں تو کچھ انبیاء کے ساتھ بات, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی, موسیٰ سے بات ہوئی, عیسیٰ سے بات ہوئی. ٹھیک ہے, اللہ کے سلامتی و سب کے اوپر. اچھا وہاں پہ اللہ کے نبی اور بات کا ڈسکس ہوئی قیامت کے آنے کے بارے میں. وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ قیامت کا علم تو اللہ کو ہی ہے, لیکن میں نے نازل ہونا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے جس حدیث میں بتایا ہمیں, اللہ کے نبی کی ملاقات مرزا صاحب سے ہوئی تھی. خدا کا خوف کریں, آپ نے حکم بنانے کی بات کی, اب حکم بنائیں. اللہ کے رسول جس عیسیٰ ابن مریم سے معراج کی رات کو ملے تھے وہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا, اس کی حدیث میں بات آ چکی ہے. اچھا جی, ابھی میں اپنی ٹرن شروع کرتا ہوں. ہو جا شروع. اچھا جی, عرض یہ ہے کہ آپ نے یعنی میں سائل ہوں, کچھ خدا کا خوف کریں بھی, میں سائل ہوں, میں سوال کرتا ہوں, آپ اس کو جواب ہی نہیں دیتے, اور اپنی کوئی جناب بات بوت کر کے تو 2 منٹ پورے کر لیتے ہیں. میں سائل ہوں بھائی, اگلی دفعہ میں موٹا سارا لکھ دینا ہے اسکرین پر کہ میں سائل ہوں, میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. اب مجھے کہتے ہیں دیں جواب دیں جواب دیں جواب, اور خود آپ جواب دے نہیں رہے. اور میں پوچھ رہا ہوں یہاں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4625 میں کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری اس حدیث کو کس چکر میں لائے ہیں کہ جس میں وہی الفاظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے ہیں, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت گمراہ ہوگی تو میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ نے کہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسے الگ ہوئے تھے, ان ناس سے کیسے الگ ہوئے تھے؟ زندہ جسم سمیت آسمانوں پر گئے تھے یا فوت ہو کر گئے تھے, وفات پا کر گئے تھے؟ کتاب التفسیر بخاری میں توفیتنی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بھائی اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے, آپ کہتے ہیں ہم مانیں گے. اور بھائی آپ کو میں ایک اور سبق پڑھا دوں, آپ کچھ نہ کچھ تو آپ سیکھ کر جائیں کہ جو مخالف مانتا ہے نا اس کو وہ دلیل دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مسلمات. اور جناب معراج کا واقعہ ہم خواب میں مانتے ہیں, خواب میں جس سے مرضی ملو جو مرضی کہو, خواب تو خواب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناب حدیبیہ کا خواب دیکھا تو حج کرنے چلے گئے,
رستے میں انہوں نے حج کرنے ہی نہیں دیا. حضرت عمر نے کہا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے ہم حج کرنے جائیں گے, تو انہوں نے کہا یار پھر کسی, میں نے کب کہا تھا اسی سال کریں گے, پھر کسی سال کر لیں گے, مطلب اگلے سال یا کسی سال جب بھی. پھر ابن سیاد کا میں نے واقعہ بتایا ہے کہ حضرت عمر قسم کھا رہے ہیں اللہ کی, جھوٹی قسمیں کھاتے تھے صحابہ, قسم اللہ کی کھا کے کہتے ہیں کہ یہ ابن سیاد ہے, اور اللہ کا رسول یہ نہیں کہتا تم جھوٹ بولتے ہو, جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو, یہ وہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا, اگر یوں ہوگا تو وہ ہوگا. اگر ان کو پتا تھا یہ ہے یا نہیں ہے تو سیدھی بات بتاتے, پھر اگر اور مگر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیش گوئی کا نبی کو پہلے پتا نہیں ہوتا. کریں بات. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب لوگوں نے نا اس بات کو, بھائی دیکھو اگر حق کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو میری آپ کو درخواست ہے, اللہ کی رضا کے درخواست سب سے کر, اس بات کو پکڑ لو. انہوں نے جناب کہا بخاری کو چھوڑ دو, ابو ہریرہ کو چھوڑ دو, سب کو چھوڑ دو, سب کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کو حکم بنا لیا. اللہ کے رسول جن کو حکم بنایا انہوں نے جب قسم اٹھا کے فرمایا کہ مریم کا بیٹا نازل ہوگا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ پیشن گوئی تھی, ان کو سمجھ نہیں آئی. اچھا جی, ابھی جب ان کے سامنے اللہ کے رسول کو حکم بنا کے معراج کی رات کا ان کا جو نا ان کی جو حدیث پیش کی, صحیح حدیث پیش کی معراج کی رات کی, جس میں سرکار نے جس ابن مریم کو, اصل میں نقطہ نوٹ کریں, انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں میر صاحب, انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. جس ابن مریم کے ساتھ بھلے آپ خواب کہیں, بھلے کشفی نظارہ کہیں, بھلے جو بھی کہیں, اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جس ابن مریم کے ساتھ یا جس ابن مریم کو اللہ کے رسول نے معراج کی رات کو دیکھا ہے, یہ سنے بات, اس ابن مریم نے آنا ہے. یہ اس حدیث میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے. اچھا, اس کے بعد جناب کہہ رہے ابن سیاد کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں, اور بات پوری کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ ابن سیاد کے بارے میں جب حضرت عمر نے وہ بات کی, سرکار نے کیا فرمایا کہ تو اس کا صاحب نہیں ہے, یعنی تو اسے قتل کرنے والا نہیں ہے, اسے قتل کرنے والے عیسیٰ ابن مریم ہے. میرے ساتھ پوری بات کو کوٹ کریں. ابن سیاد کے بارے میں عمر فاروق کی اس بات کے جواب میں اللہ کے نبی نے ان کو بتایا ہے کہ ان کو قتل عیسیٰ ابن مریم نے کرنا ہے. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بات آئی ہے تو دروازہ کھولے سارا آپ نے, جناب وہ انبیاء سے اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں. حکم پھر کیا بنایا آپ نے؟ اور آخری بات سنیں, اللہ کے رسول کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب تک سرکار دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ باتوں کو غلطیوں درست کر سکتے ہیں, سرکار کے جانے کے بعد کوئی بات منسوخ نہیں ہو سکتی. اچھا جی, ابھی 2 منٹ رہ گئے ہیں تو پھر وہ 1 گھنٹہ بھی پورا ہو چکا ہے, تو آخری بات ہے, آپ اگر آخری بات کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ویسے 2 منٹ میں شروع کرتا ہوں اور ہمارا وہ وعدے والا ٹائم پورا ہو جائے گا, اس کے بعد ہم جو بھی بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ جناب یعنی ایک سیکنڈ, یعنی آپ یہ کہنے کس کے بعد میری لاسٹ ٹرن ہے؟ نہیں, آپ نے جو نیکسٹ بات ہے اس کے بارے میں کرنی ہے, کہ بات آگے گھنٹہ اور کرنی ہے تو کر لیں, مجھے کیا مسئلہ ہے. نہیں, میں یہ سوال کر رہا ہوں, چونکہ میں نے مدعی کے طور پہ پہلی ٹرن لی تھی نا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد جو ٹرن ہے وہ میری آخری ٹرن ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ٹائم 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں, 58 منٹ میرے پاس ہوئے ہیں, آپ کے پاس بھی 58 تو بس چھوڑ دیں, پھر چھوڑ دیں بس. اس کی وجہ یہ کہ میں بتا, سر میری بات تو سن لیں نا, میری بات سن لیں. بات سنائیں, اگر بات سن تو رہا. جی میں سنا رہا ہوں آپ کو بات. آپ کو پتا ہے, آپ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ اصول مناظرہ یوں ہے فلانا ہے. اگر تو آپ نے بات ختم کرنی ہے, بات ختم ہو چکی ہے, چونکہ میں نے آخری ٹرن لینی ہے ایز اے مدعی. اگر آپ ابھی بات کریں گے تو اس کے بعد میری لاسٹ ٹرن ہوگی, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, پھر ختم کر دیں, یعنی کہ آپ کے خیال ابھی یہ ہے جیسے آپ جو ہے, ٹھیک ہے, جو بات ہونی تھی ہو گئی ہے. پھر مزید اگر آپ اس پر مزید بھی کسی وقت حیات مسیح پر مزید دلائل دینا چاہیں تو دیکھ لیں گے, ابھی فی الحال یہیں ختم کر دیتے ہیں.